لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمدللہ ایک مرتبہ پھر لیسٹر کے صاحبان ایمان کی خدمت کا ایک شرف، ایک موقع مجھے ملا، اور آج یہ میری دوسری مجلس ہے، یعنی لیسٹر میں پہلی، لیکن آج سنڈے کے دن یہ 16 جنوری 2011 کی میری دوسری مجلس، اور یہ دونوں مجلسیں ایسی ہیں، اس سے پہلے میں لندن میں پڑھ کے آیا اور جو اس وقت پڑھ رہا ہوں، کہ جس کو میں بڑے ریلیکس موڈ میں اس لیے پڑھا کرتا ہوں کہ ان مجلسوں میں میرے لیے کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہوتی. اگرچہ ابھی تک جماعت کے کسی آدمی سے میری کوئی بات نہیں ہوئی، کسی سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، لیکن جو لیسٹر جماعت کا پرانا ریکارڈ ہے اس کے اعتبار سے ہمیشہ مجھ سے یہ کہا گیا کہ مولانا یہاں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، اور اگر یہاں کوئی مکھی صاحب ہیں بھی تو وہ اس لیے نہیں ہیں کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی بیل بجائیں یا آپ کو میسج دیں کہ ٹائم از اوور. تو میں بہت آرام سے پڑھتا ہوں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ایک اتنی لمبی فلائٹ کے بعد میں اتنا تھکا ہوا آ رہا ہوں کہ 90 منٹ سے زیادہ پڑھنے کی مجھ میں آج طاقت نہیں. اچھا، تو باقی جو مجھے ایک بالکل ٹائم کے اعتبار سے فری کیا جاتا ہے تو وہ انشاءاللہ کل سے میں دیکھوں گا. آج اسی 90 منٹ میں کسی طرح سے اپنا ٹاپک کمپلیٹ کروں گا. اچھا، ایک بات میں یہاں پر ٹاپک سے ہٹ کر اور کہہ دوں. ٹاپک ہے کیا یہ تو ابھی میں نے بتایا ہی نہیں. وہ یہ ہے کہ اس وقت سے میری مراد یہ ہے کہ ماہ سفر میں دنیا بھر میں جہاں بھی میں مجلسیں پڑھنے جاتا ہوں، لوگ یہ ایک ٹاپک، ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے یا ریکویسٹ ہوتی ہے یا ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر ہو سکے تو ان ڈیٹس میں مختار نامہ یا امیر مختار کے حالات بیان کریں. اور یہ بہت زیادہ پریشر والی ڈیمانڈ بھی بن جاتی تھی، لیکن اچھا پہلے میں نے سوچا بھی تھا کہ اس سال یعنی 2011 کے جنوری کا عشرہ زینبیہ یہاں پہ میں اسی ٹاپک پہ پڑھوں گا، لیکن پھر اس کو میں نے چینج کر دیا. ایک اور ٹاپک آج سے آپ کے سامنے آئے گا، اور حضرت امیر مختار کے بارے میں، کیونکہ ایران نے ایک بہت ہی اچھا سیریل بنایا ہے جو اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اور اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ جو میں نے لاسٹ ٹائم چیک کیا تھا تو ابھی تک اس کی 40 ایپیسوڈ ہو چکی ہیں، اور ہر ایک گھنٹے کی. تو 40 آورز کا یہ سیریل، اور اس کی ڈبنگ بھی بہت اچھی اور ٹیکنیکلی بہت عمدہ طریقے سے کی گئی.
تو انگریزی جن کی سمجھ میں آتی ہے اردو سمجھ میں نہیں آتی ہے ان کو تھوڑا پرابلم ہوگا. لیکن لیسٹر میں ایک ایڈوانٹیج مجھے یہ بھی ہمیشہ سے ملا کہ مولانا یہاں آپ اردو انگریزی کے چکر میں نہ پڑھیں, جس طرح آپ کو پڑھنا ہوتا ہے اس طرح پڑھیے, ہم سمجھ رہے ہیں. تو shiatv.net پر جا کر آپ اور آپ کے بچے جناب امیر مختار کی اتنی ڈیٹیلڈ ہسٹری اور اسٹوری ایک ٹی وی سیریل کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں. یہ ممبر سے تو پاسبل ہی نہیں کہ الفاظ کے ذریعے سے اس کو بتایا جائے. یہ تو ہو گیا جناب امیر مختار کے بارے میں میرا پرانا ٹاپک, جسے میں نے اس وقت فی الحال یہاں کے لیے کینسل کر دیا. اب اس کے بعد یہاں کا اصل ٹاپک کیا ہے یہ میں آج نہیں بتاؤں گا. کل سے جو میرا ریگولر مجمع آئے گا, آج تو ویک اینڈ ہے, بہت سے لوگ ثواب کے لیے یہاں پہ آئے ہوں گے اور بہت سے لوگ صرف اس لیے آئے ہوں گے کہ مردوں کو چوتھے امام کے ساتھ فرش عزا پہ بیٹھنے کا موقع مل رہا, لیڈیز کو جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ فرش عزا پہ بیٹھنے کا موقع مل رہا, اور ویکینڈ ہے تو آ گئے. کل سے جو ریگولر مجمع ہوگا وہاں پہ ہمارا ریگولر ٹاپک چلے گا. لیکن قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی, جو میرا عشرہ زینبیہ کا ٹاپک کل سے شروع ہونے والا, یہ آیت اس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور اس ٹاپک کو جو کئی سٹیجز میں کمپلیٹ ہوگا, جو سب سے پہلا اسٹیج ہے اس میں اس آیت کی بہت زیادہ ضرورت. لیکن فرام ٹمارو, آج یہ آیت میں نے اپنے اصل ٹاپک کے لیے بھی تلاوت کی, اور اس سے ہٹ کر ایک بہت ہی اہم میسج چوتھے امام کی لائف ہسٹری کے حوالے سے. سورہ آل عمران کی اس آیت کا بہت ہی سمپل سا ٹرانسلیشن یہ کہ دیکھو, یہ دعا ہر وقت کرتے رہنا. لوگ صحت کے لیے دعا کرتے ہیں, لوگ اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں, لوگ روزی کے لیے دعا کرتے ہیں, لوگ اپنے ڈومیسٹک پرابلم سالو کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں, بہت سے لوگ پاسپورٹ, ویزا, امیگریشن, یہ سارے پرابلم کے لیے دعا کرتے ہیں. مگر قرآن نے کہا کہ ان سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ دعا, جو ایک جگہ نہیں, قرآن میں کئی جگہ پہ آئی, لیکن اتنے کلیئر ورڈنگ کے ساتھ یہ آل عمران کے سورے میں, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے اللہ, تو نے ہمیں اتنی بڑی ایک نعمت تو دے دی ہے کہ ہمیں ہدایت ملی, اور آپ حضرات کی میجورٹی کو یہ گفٹ آپ کے پیرنٹس کی وجہ سے ملا. ابھی ہمارے محترم اسکالر برادر روشن ویر جی صاحب پیرنٹس کا اسٹیٹس بتا رہے تھے, اور کس طرح سے اسلام میں یہ آرڈر آیا ہے کہ پیرنٹس کے ہر حکم کو اوبے کرنا, انٹل اور انلیس یہ کہ وہ اگینسٹ شریعہ کوئی آرڈر دیں. مگر پیرنٹس کو اتنا ہائی اسٹیٹس اس لیے دیا گیا, یا اس لیے بھی دیا گیا کہ انہوں نے آپ کو یہ کتنا بہترین گفٹ دیا ہے کہ ان کی وجہ سے آپ ایمان پر, اسلام پر اور ہدایت پر پیدا ہوئے. دیکھیں, کہیں تھاؤزنڈز میں کوئی ایک ہوتا جو کسی مس گائیڈڈ گھر میں پیدا ہو, اور پھر ان دا سرچ آف ٹروتھ وہ حق کی تلاش میں ریسرچ کرے اور پھر صحیح مذہب پر آ جائے. آپ کا یہ سارا پرابلم آپ کے پیرنٹس نے سالو کر دیا, آپ کو ہدایت کی ایک دولت دی. اس کے کم سے کم جو ان کا شکریہ, جس ویسٹرن کنٹری میں آپ رہتے ہیں وہاں سوری اور تھینک یو ہر چیز پہ انجام دیا جاتا ہے, تو کم سے کم تھینک یو یہ آدمی ان کے احکامات کو مانے, ان کا اوبیڈینس کرے. مگر ایک گفٹ مل جانا اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو آخر تک بچا کے رکھنا. دعا یہ ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. ایک بار ہدایت ملنے کے بعد ہم دوبارہ گمراہ نہ ہونے پائیں. دیکھیں, قرآن کا یہ وہی میسج ہے جو اہدنا الصراط المستقیم کی آیت کا ٹرانسلیشن. کتنی مرتبہ آپ اہدنا الصراط المستقیم کی تلاوت کرتے ہیں. فجر کی نماز ہے تو 2 مرتبہ,
ظہر کی نماز ہے تو کم از کم 2 مرتبہ، ورنہ 3rd and 4th رکعت میں بھی آپ کی آیت پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح مغرب عشاء، فاتحہ، مرنے والے کو یاد، شفائے مرض اور الحمد کا سورہ تو ایک کمپلیٹ دعا بھی اپنی جگہ. یہاں تک کہ امام نے کہا کہ یہ اتنی اسٹرانگ دعا کہ اگر مرنے والے پہ پڑھو تو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیڈ پرسن جو ہے وہ دوبارہ الائیو بھی ہو جائے. یہ دعا بتا رہے کہ کتنی اسٹرانگ اور کتنی اہم ہے. لیکن اس دعا کے اندر جو بیچ کی آیت آئی ہے اہدنا الصراط المستقیم، وہ بھی یہی. اور پھر آپ حضرات دعائے عدیلہ پڑھتے یا سنتے ہوں گے، وہ بھی یہی ہے. دعائے عدیلہ کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ملنے کے بعد آدمی گمراہ نہ ہو. اور دعائے عدیلہ کی بھی ہمارے یہاں کئی کیٹیگریز ہیں. لینتھی دعائے عدیلہ، بیچ کے سائز کی دعائے عدیلہ، میڈیم سائز، اسمالسٹ دعائے عدیلہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ مولا نے کس صحابی کو ٹیچ کی تھی؟ جس نے جب مولا سے یہ سنا تھا کہ ایمان آنے کے بعد ختم ہو جاتا، اور مومن اگر پیدا ہوتے وقت مومن ہے، ضروری نہیں ہے کہ مرتے وقت بھی مومن ہو. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ موت کے وقت شیطان ان کو ایمان سے ہٹا دیتا. تو گھبرا کے کہا تھا کہ مولا تو پھر اس کے لیے کوئی سلوشن بتائی. امام نے کہا اس دعا کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے رہنا. لیکن جیسا کہ ابھی ہمارے برادر روشن ویر جی صاحب نے کہا کہ کوئی دعا بھی خالی پڑھنے سے آپ کا پرابلم سالو نہیں ہوتا. آپ کو اکارڈنگ ٹو دعا کوئی نہ کوئی اسٹرگل اور کوشش بھی کرنا. حضرت موسیٰ کا یہ واقعہ کس کے لیے؟ ہمارے لیے. موسیٰ نبی کے لیے خود نہیں، وہ اللہ کے نبی، وہ یہ ساری چیزیں جانتے. حضرت موسیٰ بیمار پڑ گئے اور ایسی بیماری ہوئی کہ یہی والی بیماری ان کی قوم میں کئی اور لوگوں کو ہوئی. اچھا، یہ زمانہ اس وقت کا ہے کہ جب موسیٰ آخری زمانہ، اپنے زمانے کے حکمران بھی تھے، رولر بھی تھے اپنی قوم کے. دیکھیں نارملی انبیاء شروع کے اندر بہت ویک ہوتے ہیں. ویک سے مطلب دنیا والوں کے خیال ان کے خلاف ٹارچر ہو رہا ہوتا. وہی ابراہیم کو نمرود آگ میں جلا رہا، وہی فرعون جناب موسیٰ کو گرفتار کرنے کے لیے پیچھے آ رہا، وہی اللہ کے رسول 13 سال مکے میں قریش مکہ کے سارے ظلم و تشدد برداشت کر رہے ہیں. اور پھر انہی کی زندگی میں ایک اسٹیج ایسا آتا کہ اس انداز سے ان کی حکومت قائم ہو جاتی کہ بہت سارے لوگ نبی سمجھ کے نہیں، ان کو کنگ سمجھ کے ان کی رسپیکٹ کرتے. جناب ابراہیم کا بھی ایک ایسا ٹائم آیا، جناب موسیٰ کا بھی ایک ایسا ٹائم آیا، مدینے میں جا کے رسول خدا کا بھی ایک ایسا ٹائم آیا. تو جناب موسیٰ کی زندگی کا یہ سیکنڈ پارٹ، جب وہ نبی تو شروع سے تھے، اب اپنی ساری قوم کے حکمران بھی. جب بیمار پڑے تو سارے ڈاکٹر دوڑے دوڑے چلے آئے نبی خدا کا علاج کرنا. اب پتا چلا کہ حضرت موسیٰ کی بیماری بڑھتی جا رہی. 2 ویک، 1 مہینہ، 6 مہینے اور موسیٰ بیمار. اور سیم ایسی ہی بیماری اس قوم میں دوسرے لوگوں کو ہوئی. وہ سب ودن ابھی ٹھیک ہو کے اپنے کاموں میں لگ گئے. آلدو آج کی میڈیکل سائنس بھی یہ بات کہتی اور اسلام بھی یہ بات کہتا کہ خالی چند سمٹمز کو دیکھ کے نہیں کہہ سکتے کہ تمہاری بیماری اور اس کی بیماری ایک جیسی. لیکن بہرحال ایسا لگا کہ یہ ایک بیماری ساری قوم میں جس کو ہوئی وہ ٹھیک ہو گئی. اور جسے سب سے پہلے ٹھیک ہونا تھا، موسیٰ اللہ کے نبی صاحب شریعت جن کے ساتھ ہر وقت اللہ کی مدد ہے، ان کی بیماری بڑھتی چلی جا رہی. اور ہوا کیا؟ یہ موسیٰ اپنے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ میرے لیے کہہ رہے ہیں. ہوا یہ کہ اب یہ سارے ڈاکٹر آ رہے ہیں موسیٰ کے سامنے ٹیبل پہ، سب نے اپنی دوائیاں سجا دی. اچھا، سب ایک ہی دوا جو ہے وہ بتا رہے ہیں، اور وہ ٹیبل کے اوپر وہ ساری بوٹلز رکھی ہوئی. یا نبی خدا اسے استعمال کریں، آپ کو شفا مل جائے. اور موسیٰ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ میں دواؤں پہ بھروسہ نہیں کرتا ہوں، میں اپنے اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں.
جب اللہ کا دل چاہے گا مجھے شفا دے گا. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. 6 مہینے ہو گئے. موسیٰ تو اتنے ہی بیمار رہے. وہ بے نمازی 10 دن کے بعد ٹھیک ہو کے اپنے کاموں میں لگ گئے. وہ شرابی 1 ویک کے بعد ٹھیک ہو کے اپنے کاموں میں لگ گئے. وہ 24 گھنٹے کیسینو میں بیٹھنے والا جواری وہ ٹھیک ہو کے اپنے کاموں میں لگ گئے. اور اللہ کا اتنا بڑا اور مقدس نبی اسی طرح سے بستر کے اوپر 6 مہینے سے بیمار پڑا. دیکھیے ایک میسج دینا. اور ایسا لگ رہا کہ اس وقت قوم بنی اسرائیل میں یہ عقیدہ فیک عقیدہ, جھوٹا عقیدہ بن رہا تھا. جیسے آج بھی ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کے پاس آہستہ آہستہ یہ غلط آئیڈیا آتا جا رہا. وہ میں بعد میں بتاؤں گا کیا غلط آئیڈیا. پہلے قوم موسیٰ. تو جناب موسیٰ اپنی قوم کو ایک پریکٹیکل میسج دینا چاہ رہے ہیں. 6 مہینے ہو گئے, ساری قوم آ گئی. یا نبی خدا ہم بہت پریشان ہیں کہ آخر کیا ریزن ہے کہ اللہ آپ کو شفا نہیں دے رہا. شرابی کو مل گئی شفا, بے نمازی کو مل گئی, جواری کو مل گئی, وہ مکس گیدرنگ میں جانے والے کو مل گئی, وہ بے حجاب عورت کو مل گئی شفا, آپ کو نہیں ملی. جناب موسیٰ نے کہا کہ میں خود اللہ سے اب یہ جا کے کمپلین کرتا ہوں. بستر پہ لیٹے لیٹے کہا خدا بندہ ساری قوم میں جو بیمار ہوا ٹھیک ہو گئے, اور میں تیرا نبی تیرا اتنا کلوز اور مجھے شفا نہیں ملی. خدا نے کہا کہ اے موسیٰ یہ دوا استعمال کیوں نہیں کر رہے ہو؟ یہ اتنی ساری دوائیں جو تمام ڈاکٹرز نے تمہارے لیے ریکمینڈ کی ہیں یا پرسکرائب کی ہیں کیوں استعمال نہیں کر رہے؟ موسیٰ نے وہ جواب دیا جو دیکھنے میں بڑا اچھا ہے لیکن اگینسٹ اسلام. کہا کہ اے خدا مجھے دواؤں پہ کوئی بھروسہ نہیں, میرا بھروسہ تیرے اوپر. تو مجھے شفا دینے والا, میں دواؤں کو بیچ سے نکال رہا ہوں. کہا کہ اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ اس دوا میں یہ خاصیت کس نے رکھی کہ بیمار اسے کھائے گا تو اس کو صحت مل جائے گی؟ یہ میں نے ہی تو اس دوا میں یہ خاصیت رکھی ہے, یہ میری ہی تو قدرت ہے. جب تک کہ یہ دوا استعمال نہیں کرو گے اس وقت تک میں تمہیں شفا نہیں دوں گا. اللہ کا نبی وہ ایسی غلط یا نان سینس بات نہیں کر سکتا. جناب موسیٰ کی قوم میں کہیں کہیں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ بھائی ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے, اللہ ہمارے سارے پرابلم سالو کر دے گا, اور ہمیں خود کوئی کوشش نہیں کرنا. جیسا کہ آج ہم میں سے بہت سو کے دماغ میں یہ خیال آ چکا ہے. جیسا ابھی برادر محترم روشن ویر جی صاحب کہہ رہے تھے, ان کے پاس بھی لوگ گئے ہوں گے, میرے پاس تو بہت آتے ہیں. مولانا ہمارا بیٹا جو ہے نا وہ سیدھے راستے پہ نہیں, وہ گناہ کرتا, وہ اسلام پہ اتنا بلیو نہیں کرتا, وہ نماز پڑھنے کو تیار نہیں, ہماری بیٹی حجاب کرنے کو تیار نہیں. کوئی دعا ایسی بتائیے, دعا بتائیے کہ بس ہم دعا پڑھیں گے اور وہ ٹھیک ہو جائے. اگر یہ مسئلہ خالی دعا سے ٹھیک ہونے والا ہوتا تو 124,000 انبیاء کو اس دنیا میں آ کے اتنی کوشش نہیں کرنا پڑتی, 12 اماموں کو اتنا سیکریفائز نہیں کرنا پڑتا. وہ ایک دعا پڑھ کے مدینے کے واٹر ٹینک میں جا کے دعا پھونک دیتے, وہ جو ابھی وہ پانی پیتا معلوم سب نمازی بن گئے, معلوم ساری عورتیں حجاب والی بن گئی, معلوم سب نے گناہ چھوڑ دی. یا مکے میں بیٹھے بیٹھے ایک بار دعا پڑھ کے پھو کرتے اور پتہ چلا کہ سارا مکہ پوائس اور متقی ہو گئے. 13 سال کا ٹارچر مکے میں کیوں برداشت کیا؟ اس لیے کہ کسی کو صحیح راستے کی گائیڈ کرنا, اس میں کوشش چاہیے ہوتی. یہ خالی دعا سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. اب یہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ کہاں آیا؟ ہمارے ہاں یہ مسئلہ آیا امام زمانہ کے ریفرنس میں. اللہ امام زمانہ کو ظاہر کرے, اجل اللہ تعالی ظہورک الاجل الاجل, 24 گھنٹے اور مومن کی زبان پہ یہ دعا. کیا تمہاری دعا لا آف نیچر کو چینج کر دے گی؟ بیمار ہو تو خالی دعا سے کام نہیں چلے گا, جا کے ڈاکٹر سے دوا لینا پڑے گی. جاب نہیں ہے, خالی سورہ واقعہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا, تمہیں جا کے جاب کے لیے سی وی وغیرہ اپلائی کرنا پڑیں گے اور کوشش کرنا پڑے گی. اسی انگلینڈ کا واقعہ ہے, میں نے اتنی دفعہ مجلس میں پڑھا کہ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا بتائیے وہ کون سے شہر کا واقعہ, آپ کے شہر کا نہیں لیکن ہے اسی انگلینڈ کا واقعہ. لوگ اسے ایک فنی چیز سمجھتے ہیں جبکہ ایکچوئل واقعہ, اور وہ یہی ہے کہ بہت سال پہلے کی بات ہے,
مجھے 25 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں انگلینڈ میں آتے ہوئے. بہت سال پہلے کی بات. اسی انگلینڈ میں لندن اور لیسٹر نہیں, ان دونوں کے بیچ کی کوئی جگہ. اب جائیے گا ٹم ٹام نکال کے دیکھیے گا کہ اس کے بیچ میں کتنی جگہ آتی. کہ میں مجلس پڑھنے گیا اور اس وقت مومنین کرام اتنا مجھے جانتے بھی نہیں تھے, تو میرے پاس مجلس کے بعد کافی ٹائم ہوتا تھا. ایک صاحب آئے, کہنے لگے مولانا ایک بہت ہی پرسنل مسئلہ, سب کے سامنے نہیں پوچھنا چاہتا ہوں, کل صبح آپ کوئی ٹائم دے دیجئے, آدھے گھنٹے کا مسئلہ. اب آج کل تو میرے لیے بہت بڑا پرابلم ہے, اتنے سارے جاننے والے ہو گئے کہ آدھے گھنٹے بھی ٹائم دیتا رہوں تو پھر مجلس کون پڑھے گا. لیکن اس وقت ایسا پرابلم نہیں تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیے 10:30 مسئلہ. وہ آ گئے. میں نے کہا آپ کا پرابلم کیا؟ کہا میرا پرابلم یہ ہے کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہوتی. یہ پرابلم, بڑا پرابلم. اسلام کی نگاہ میں تو خیر بہت بڑا ہے. جہاں جہاں دنیا میں حضرت علی اکبر کے حال کی مجلس ہوتی ہے, اس سے پہلے جو مرثیہ پڑھا جاتا, اولاد کسے کہتے. لیکن خیر آج کا ٹاپک کچھ اور ہے. میں ذرا سا محسوس کر رہا ہوں کہ ٹائم ویسٹ ہو رہا. اولاد نہیں, یہ پرابلم ہے. اسلام نے اس پرابلم کو امپورٹنٹ مانا, تبھی تو دعائیں بھی بتائیں, وہ جگہ بھی بتائیے جہاں اولاد کے لیے دعا بہت جلدی قبول ہوتی. میں نے انہیں دعائیں بتانا شروع کی. اچھا میں دعا والا آدمی ہوں نہیں, یہ ایک فیلڈ ہوتی ہے جن علماء نے ساری زندگی کوشش کی ہوتی ہے, وہ دعاؤں کے بارے میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں, وہ آپ کو دعا بتائیں گے, فوراً اس کا ریزلٹ نکلے گا. میں اس طرف گیا نہیں ہوں, اس لیے مجھے زیادہ ڈیٹیل نہیں پتا, لیکن اپنے بزرگ علماء سے جو دعائیں سیکھی ہیں بتانا شروع کی. یہ دعا پڑھی. کہا مولانا تو میں پتہ نہیں کب سے پڑھ رہا ہوں. اچھا یہ دعا, کہا یہ بھی پتہ نہیں, یاد بھی نہیں رہا, اتنے سالوں سے پڑھ رہا ہوں. تو اچھا یہ دعا, کہا یہ تو صبح شام پڑھتا ہوں. تو اچھا یہ قرآن کی آیت, کہا اس کے بغیر تو میں کوئی کام ہی نہیں کرتا ہوں, پہلے آیت پڑھتا ہوں پھر آگے پڑھتا ہوں. اچھا یہ دعا, جتنی دعائیں مجھے معلوم تھیں, قرآن کی آیتیں بھی ہیں, امام کی حدیثیں بھی ہیں, بزرگ علماء کے تجربے بھی ہیں. آخر میں نے کہا اچھا آپ مکے چلے جائیے, اور وہاں جو حضرت حاجرہ کی قبر ہے اس پر بیٹھ کر یہ دعا, کہا وہاں بھی جا چکا ہوں اور ہر سال جاتا ہوں. یہ اس وقت کی بات تھی کہ جب عمرہ اور حج بہت ایزی تھا. میں نے کہا ٹھیک, سوری میری لمیٹڈ نالج ختم ہو گئی, کوئی اور دعا نہیں بچی. اب صرف یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ آپ کا مسئلہ جو ہے اس کو کتنا ٹائم پیریڈ گزرا. میرے بہت اچھے جاننے والے کچھ ڈاکٹرز ہیں, یہ بتائیے آپ کی شادی کب ہوئی ہے؟ انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے حیران ہو کر کہا مولانا شادی؟ ارے آپ کیوں مذاق کرتے, مجھے شرم آ رہی ہے, ابھی تک تو میری شادی نہیں ہوئی ہے. شادی نہیں ہوئی ہے تو یہ آپ 2 گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہوئے کیا مذاق کر رہے تھے؟ 2 گھنٹے سے میرا دماغ کھا رہا ہے اللہ کا بندہ, اولاد نہیں ہوتی, اولاد نہیں ہوتی, اولاد نہیں ہوتی, اور یہ تو بتایا ہی نہیں کہ ابھی تک شادی نہیں ہوئی. اچھا وہ اتنے سیریس تھے, کہنے لگے کہ مولانا شادی اور اولاد کا کیا تعلق, کیا اللہ قادر مطلق نہیں ہے؟ میں نے کہا بے شک. تو کیا وہ بغیر شادی کی اولاد نہیں دے سکتا؟ میں نے کہا وہ دیتا نہیں. تو کہا جناب مریم کیا کیسے ہو گئی اولاد؟ میں نے کہا آپ کا کیس اور جناب مریم کا کیس ذرا ڈفرنٹ ٹائپ کا کیس ہے, یہ سملر نہیں ہے. لیکن اتنے غصے کے عالم میں گئے اور آج تک دوبارہ نہیں ملے مجھے کہ مولانا لوگ ڈبل اسٹینڈرڈ, ممبر پہ کہتے کچھ ہیں اور پریکٹس میں ان کے کچھ اور ہوتا. ہر جگہ ہم سے کہتے اللہ قادر مطلق ہے, جو چاہے کر سکتا. میں نے خالی ایک اولاد ہی تو اللہ سے مانگی ہے بغیر شادی کے, اور یہ کہہ رہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. اب میں اس کو کیا سمجھاتا, لیکن یہ بھی میں بتا دوں کہ دنیا میں جہاں میں نے یہ واقعہ پڑھا, اور یہاں بھی کئی بار پڑھ چکا ہوں, یہ تو خیر آپ میرا ایک احترام کر رہے ہیں کہ اتنے سنے ہوئے اگزامپل پر بھی ہنس رہے ہیں, لیکن میں ہر جگہ مجمع سے کہتا ہوں کہ وہ آدمی ذرا کچھ زیادہ سمپل تھا. اس نے اتنی بات کر دی کہ ابھی تک میں نے شادی نہیں کی اور اولاد چاہیے, تو ہم اس کو مذاق اڑاتے, ہمیں ایک فنی تھنگ لگتی. اور اس مومن کے بارے میں کیا خیال جو الاجل 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 کہتا, اجل اللہ اجل اللہ اجل اللہ تک کہتا, ہر وقت امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کرتا, ہر وقت امام کے ظہور کے لیے دعا مانگتا. لیکن اس سے یہ پوچھا جائے کہ جیسے اللہ نے صحت کے لیے شرط لگائی ہے دوا لینا پڑے گی, روزی کے لیے شرط لگائی ہے کہ محنت کرنا ہوگی, اولاد کے لیے شرط لگائی ہے کہ شادی کرنا ہوگی,
ظہور امام کے لیے بھی اللہ نے شرط لگائی. دعا تو کر رہے ہو لیکن بتاؤ آج تک تم نے امام زمانہ کے ظہور کے لیے کیا کوشش کی؟ چلو ساری زندگی کی بات نہیں کرتے, پہلی محرم اور آج ہے 11 صفر, یہ 40 دن گزر گئے, اس میں بتاؤ کہ تم نے امام زمانہ کے لیے کیا کوشش کی؟ چلو اس کو بھی چھوڑو, عاشورے سے لے کے آج تک 1 مہینہ گزرا. اب کوئی کہے گا کہ مولانا اس جملے کا مطلب کیا؟ جملے کا مطلب یہ کہ ابھی آپ مصائب, برادر محترم روشن ویر جی صاحب مصائب پڑھ رہے تھے, آپ لوگ رو رہے تھے. جناب علی اکبر کا ذکر ہوا, جناب علی اصغر کا ذکر ہوا, اور ان سے بڑھ کر کربلا سے بڑھ کے شام کی مصیبتوں کا ذکر ہوا. لیکن ایک سوال میرا بہت ہی سمپل ہے کہ عاشورے کے دن آپ کو ایک میسج دیا گیا کہ اکبر کے قاتل سے ریونج امام زمانہ لیں گے, اصغر کے قاتل سے بدلہ امام زمانہ لیں گے, زینب کی چادر پہ جس ظالم نے ہاتھ ڈالا اس سے ریونج امام زمانہ لیں گے, کربلا کے خون ناحق کا بدلہ بھی امام زمانہ لیں گے, اور شام کے مصائب کا بدلہ بھی امام زمانہ لیں گے. اگر ویسے یہ بات آپ بھول گئے, عام زندگی میں یاد نہ رہی, تو عاشورے کو تو آپ کو یہ بات یاد دلائی گئی تھی جب آپ سے یہ کہا گیا تھا کہ آج عاشورے کے دن جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملے تو ملتے ہی یہ کہے وَجَعَلْنَا وَإِيَّاكُم مِّنَ الطَّالِبِينَ بِصَارِحِ مَعَ وَلِيِّهِ الْإِمَامِ المہدی من آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام. آپ نے ابھی عاشورے کو ایک دوسرے سے کہا اللہ ہمیں اور تمہیں اس فوج میں ملائے, اس فوج میں شامل کرے جو امام کے خون کا بدلہ لے گی اور امام کے وارث کے ساتھ. ابھی تو عاشورے کے دن آپ نے تڑپ تڑپ کے یہ کہا, اور 1 مہینہ گزر گیا عاشورے کو. بتائیے امام زمانہ کی فوج میں شامل ہونے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ بتائیے امام زمانہ کو فوراً بلانے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اگر وہ بغیر شادی کے اولاد کی بات کرے تو ہنسو, مذاق اڑاؤ, اور یہ سمجھو کہ وہ کتنا بے وقوف ہے. بلکہ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا نے ذرا سا جوک مجلس میں لانے کے لیے ایک خود ہی اپنی طرف سے جھوٹی مثال بنائی, کیونکہ اتنا بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا. تو مگر ایسا بے وقوف کیوں ہو رہا جسے پتا ہے کہ امام زمانہ کربلا کا انتقام لیں گے, اور اسے پتا ہے کہ اللہ کا یہ طریقہ ہے بغیر شادی کے مریم کو اولاد دیتا, لیکن یہ نارمل پریکٹس نہیں ہے, یہ نیچرل لا نہیں ہے. جب اسے پتا ہے تو امام زمانہ کے لیے اس نے آج تک کیا کام کیا؟ بلکہ اب یہاں سے میری مجلس, آج کی مجلس شروع ہو رہی, اب بلکہ امام زمانہ کے اپیئرنس کے لیے تو چھوڑیے, امام زمانہ کو اپنے سے دور کرنے کے لیے اگر امام آنا بھی چاہیں تو نہیں, امام کو نہیں بلانا, اس کے لیے کام کیے جا رہے ہیں. یہ ہمارے یہاں کی مکس گیدرنگ, یہ ہمارے یہاں کے ڈسکو ڈانس, یہ ہمارے یہاں کی بےہودہ برتھ ڈے پارٹیز, یہ ہمارے یہاں شادی بیاہ کے موقع پر ان اسلامک ایکٹ, یہ ہمارے یہاں روزی کے بارے میں اتنی لاپرواہی, یہ ہمارے یہاں ایک دوسرے کا حق ضائع کرنا, یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہے امام زمانہ کے ظہور میں ڈیلے کرنا, امام کو قریب کرنے کے لیے, امام کا ظہور جلدی کرنے کے لیے تو ہم کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں, بلکہ الٹا وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ اگر امام آنا بھی چاہے تو ابھی نہ آئے. جبکہ یاد رکھیے گا ایک بہت امپورٹنٹ حدیث, اچھا یہ حدیث آپ نے بہت سنی, لیکن ہمیشہ حدیث کا ایک سنٹنس سنا, آج پوری حدیث سنیے اس کے پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ. اور وہ حدیث کیا جس کے لیے مجھے ایک جملہ یہ کہنا پڑے گا, کربلا سے واپس آنے کے بعد میرا چوتھا امام 35 سال 35 ایئرس 35 سال کربلا سے آنے کے بعد میرا چوتھا امام زندہ رہا. ابھی آپ برادر محترم روشن ویر جی صاحب سے جو مصائب سن رہے تھے چوتھے امام کے, 35 سال, کبھی یعقوب اور یوسف کی مثال دی, کبھی شہادت کو اپنا آنر تو مانا, لیکن شام اور کوفے کے بازاروں میں اپنے گھر والوں کی بے پردگی, کبھی مدینے کے قصائی نے جانور ذبح کیا اور امام کا گریا, یہ 35 سال. لیکن کامن سینس کی ایک بات بھی ہے اور ہسٹری کی بک میں بھی آئی, وہی میں پڑھ رہا ہوں. 35 سال میں 2 سے 3 جنریشن کا ٹرن اوور ہو گیا.
یعنی اگر کوئی آدمی کربلا کے واقعے کے 1 سال بعد پیدا ہوا، 61 ہجری میں کربلا، کوئی 62 میں کربلا میں پیدا ہوا، 62 ہجری میں پیدا ہوا، جب چوتھے امام کی شہادت ہوئی اس وقت تک وہ تقریباً خود بھی 35 ایئرس کا تھا، اس کے یہاں خود بھی اولاد ہو چکی تھی. اور اسی طرح جو لوگ کربلا کے وقت بہت چھوٹے تھے، جیسے بچے بیٹھے 5 سال 6 سال 7 سال، چوتھے امام کے زمانے میں جوان ہوئے. تو اب ایک جنریشن وہ تھی جو چوتھے امام کی زندگی ہی میں پیدا ہوئی کربلا کے بعد، ایک وہ تھی کہ جو بہت چھوٹے تھے، بڑے ہوئے جوان ہوئے چوتھے امام کے سامنے. جب یہ لوگ کربلا کی ہسٹری سنتے ہیں، آج 14 سینچریز کے بعد آپ کربلا کا نام سنتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آپ کربلا کے مصائب سنتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے اپنے سر کو دیوار سے ٹکرا دیں. بعض مصائب تو علماء پڑھتے نہیں ہیں، مجمع برداشت نہیں کر پائے گا، لوگ خش کھا کے گر پڑیں گے. آج 1400 سال کے بعد ہم جیسے گناہگار اسپیکرز کی زبانی بھی آپ کربلا کے مصائب سنتے ہیں تو برداشت نہیں ہوتا. اور 1400 سال پہلے یا 1300 سال پہلے جب کربلا اسی وقت یہ واقعہ پیش آیا، ابھی سارا غم تازہ ہے، اور مسائل پڑھنے والا بھی مجھ جیسا گناہگار اسپیکر نہیں ہے، وہ چوتھا امام ہے جو خود کربلا کے اندر ہر واقعے کا آئی وٹنس نہ بھی ہوتے تو امام کربلا کے بارے میں جو بھی بتاتے ماننے والے یقین کر لیتے، لیکن اب تو امام آئی وٹنس بھی ہیں. میں نے اس طرح سے اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کو بازاروں اور درباروں میں جاتے دیکھا. اب بتائیے، مجلس پڑھنے والا صادق حسن جیسا ایک جاہل آدمی ہو، یا مجلس پڑھنے والا علی ابن الحسین جیسا امام معصوم، کتنا فرق ہوگا پبلک کے اوپر، آڈینس کے اوپر، سننے والوں پر. چوتھے امام کربلا کے بارے میں 2 جملے کہتے، سننے والوں کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتا، ان کو لگتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے. اور پھر وہ آ کے ایک سوال کرتے، اور ایک دن کی بات نہیں ہے، 35 سال آ کے ایک سوال کرتے، فرزند رسول برداشت نہیں ہو رہا، اتنی بڑی ٹریجڈی ہو گئی اور ہم زندہ رہے، ہمیں پرمیشن دیجیے ہم میدان میں نکل کے کربلا کا ریونج لیں. ایک پوری نئی جنریشن آئی جو کربلا کے وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی اور بہت ہی سنسیئر ہے اپنے اس عقیدے میں. چوتھے امام نے روک دیا. جب میں حدیث کے آخری جملے پہ جاؤں گا تو آپ کہیں گے اچھا اتنی فیمس حدیث، یہ تو ہم نے بار بار سنی ہے، مگر نہیں، یہ ڈیٹیل کے ساتھ سنی، اس کا کانٹیکس کیا. چوتھے امام نے روک دیا، کہا کہ نہیں، ابھی کربلا کے ریویج کا وقت نہیں آیا. اللہ نے اس کے لیے ایک وقت رکھا اور ایک پرسنالٹی رکھی ہے. کربلا کا ریونج مجھے نہیں لینا ہے، کربلا کا ریونج ہماری جنریشن میں جو آخری امام ہوگا میرا بیٹا، وہ کربلا کا انتقام لے گا. اب میں ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن مقصد یہی تھا کہ تلوار کے ذریعے کربلا کا انتقام، کہا وہ میرا بیٹا لے گا. اب جیسے ہی مجمع نے یہ سنا، ایک مرتبہ ہر ایک کی زبان پہ ایک جملہ آ گیا، اللہ کرے وہ امام ابھی آ جائے تاکہ کربلا کا انتقام کمپلیٹ ہو جائے. اب یہ جو چوتھے امام سے ڈیٹیل سن رہے ہیں لوگ، ان میں کئی تو ایسے ہیں جن کو علی اکبر اب تک یاد ہے، عباس اب تک یاد ہے، اون محمد کے ساتھ کھیلے ہوئے ہیں. جب یہ سنتے ہیں کہ کربلا کا انتقام امام زمانہ لینے والے، ہر ایک طلب کے کہتا مولا اللہ کرے وہ فوراً آ جائیں اور ہم ان کی فوج میں شامل ہو جائیں. بس یہاں پہ امام نے کہا رک جاؤ. چوتھا امام جس کی شہادت آپ 25 محرم کو منا کے بیٹھے، وہ کہتا رک جاؤ. ایک بات یاد رکھنا، اب یہ ورڈنگ میری ہے، یہ میں بتا دوں، لیکن جو میسج ہے وہ امام کا ہے. میں نے اس میسج کو اپنی ورڈنگ میں کنورٹ کر کے آپ تک پہنچانے کا فیصلہ کیا. چوتھے امام نے کہا یاد رکھو، میرے بیٹے کے لیے دعا مانگنا آسان ہے، مگر وہی لوگ اس کی فوج میں شامل ہوں گے
جو اس وقت تک اپنے ایمان کو بچا لیں گے. تمہیں کیا معلوم میرے بیٹے کے آنے سے جسٹ بفور جو زمانہ ہے اس میں دنیا کا سب سے مشکل کام ہے ایمان کو بچانا. پھر وہ دو جملے گئے جو آپ نے بار بار سنے. میرا چوتھا امام کہہ رہا سنو میرے بیٹے کے آنے سے پہلے. اب مجمع کربلا کی وجہ سے امام زمانہ کے لیے تڑپ رہا. اللہ کرے امام فوراً آ جائے اور ہم امام کی فوج کو جوائن کر کے کربلا کا ریونج لیں. چوتھے امام نے کہا سنو آخری زمانے میں اگر ایک مومن سے یہ کہا جائے کہ دیکھو یہ ہے جلتی ہوئی آگ, یہ اپنے ہاتھ میں لے کے صبح سے شام تک کھڑے ہو جاؤ, وہ اس کو آسان لگے گا. کہے گا اتنا ایزی کام آپ نے مجھے دیا, اور اتنا کہا جائے کہ صبح سے شام تک اپنے ایمان کو بچا کے لے جاؤ, وہ کہے گا کتنا مشکل کام آپ نے مجھے دیا. مومن کے لیے آگ میں کھڑا ہونا آسان ہے, ایمان کو بچانا مشکل. اور دوسری حدیث بھی جو آپ نے سنی, اگرچہ یہ کئی اماموں نے ارشاد فرمائی لیکن فرسٹ ٹائم چوتھے امام نے ارشاد فرمائی, اور ان نوجوانوں کی کمپلین کے جواب میں ارشاد فرمائی. دوسری حدیث کیا کہ امام فرما رہے ہیں, اب یہی یعنی یہ پوری ایک ہی حدیث چل رہی ہے, اس کا دوسرا سنٹینس مومن کے لیے آگ ہاتھ میں لے کے کھڑا رہنا آسان, ایمان کو بچانا مشکل. اور پھر کہا کتنے لوگ ایسے ہوں گے صبح کو مومن شام کو گھر میں آئیں گے ایمان جا چکا, اور شام کو مومن ہیں نیکسٹ مارننگ جب گھر سے نکلیں گے تو ایمان جا چکا. اتنا ٹف ٹائم ہوگا آخری امام کے آنے سے پہلے, اور اس کے بعد پھر امام آئے گا تو جو ریمیننگ تھوڑے سے مومن بچیں گے وہی امام کی آرمی کو جوائن کر سکیں گے. یعنی چوتھے امام نے میسج یہ دیا کہ اگر کربلا کا انتقام لینا اور اگر امام زمانہ کی آرمی کو جوائن کرنا اور اگر امام کو جلدی بلانا ہے تو سب سے زیادہ اس بات کی فکر کرنا کہ تمہارا ایمان باقی رہے, تمہارا ایمان سلامت رہے. آخری زمانے کا سب سے مشکل کام ہے اپنا ایمان بچانا. اب دیکھیے میری مجلس جہاں سے شروع ہوئی تھی آپ بھول گئے ہوں گے دو جملے. قرآن کہتا ہے مسلسل اللہ سے دعا کرتے رہو, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے اللہ پیرنٹس کی وجہ سے ہمیں ایمان مل تو گیا مگر اب یہ ہمارے ہاتھ سے جانے نہ پائے, مرتے دم تک ہم ایمان پر رہے. ایمان بچانے کی بات, اور کوئی دعا خالی دعا کرنے سے قبول نہیں ہوتی, کوشش کرنا. اور دوسری بات پورا 1 مہینہ گزر گیا عاشورے سے آج تک, امام زمانہ کو بلانے کے لیے کیا کام کیا. امام زمانہ کو بلانا مینس اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کیا کام کیا. اور آج کل کے دور اور حالات میں جب ایمان اتنی تیزی کے ساتھ ہاتھ سے نکل رہا آدمی کو پتا بھی نہیں چلتا. یہ تیسرا جملہ چوتھے امام کا نہیں, یہ چھٹے امام کا, کہ آخری زمانے کی ٹریجڈی یہ ہوگی کہ ایمان جب چلا جائے گا تو مومن کو پتا بھی نہیں چلے گا میرا ایمان چلا گیا. ایک تو ایسا لاس ہے کہ معلوم ہوا آپ کے گھر چوری ہو گئی, خدا نہ کرے, اور آپ آئے تو پتا چلا اتنا زیور چلا گئے, اتنے پاؤنڈ چلے گئے. اب یہاں تو یہ سسٹم نہیں ہے کیش گھر میں رکھنے کا, لیکن یہ ڈی وی ڈی چلا گیا, سی ڈی پلے چلا گیا, لیپ ٹاپ چلا گیا, کمپیوٹر چلا گیا, وہ تو فوراً آپ کو معلوم ہو گئے. اور ایک یہ نقصان ہے کہ سب کچھ چوری ہو گیا اور آپ کو پتا نہ چلا, جب ضرورت پڑی تو پتا چلا. آپ کہیں پہ گئے, اب یہ میں بہت پاکستانی ایگزامپل دے رہا ہوں, لیسٹر میں نہیں چلے گی ایگزامپل. ہم گئے ہوٹل میں کھانا کھایا, بل دینے کا وقت آیا, جیب ٹٹولی, معلوم ہوا کہ ارے کسی جیب کاٹنے والے نے جیب کاٹ لی, ہمارا پرس چلا گیا. اس نے وہیں گردن پکڑی ہوٹل والے نے, کہا 1 ویک تمہیں ہمارے کچن میں برتن دھونا پڑیں گے ورنہ نہیں جانے دوں گا. وہاں جا کے پتا چلا. میدان قیامت میں ہم بڑی خوشی سے ہنستے مسکراتے گئے, آج تو ہماری بادشاہت, جنت ملے گی, حوریں ملیں گی, محل ملیں گے. وہاں پہنچے
تو اللہ نے کہا پہلے پیمنٹ کرو, لاؤ ان چیزوں کی قیمت دو. ہم نے کہا کہ پیمنٹ کرنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا, پتا چلا کہ ایمان جا چکا ہے, جیب کٹ چکی, ہم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارا ایمان کب چلا گیا. امام فرما رہے آخری زمانے میں یہ ہوگا. پہلے زمانے میں یہ تھا کہ جب ایمان جاتا تھا تو اس کو بھی پتا تھا کہ میں اپنا ایمان چھوڑ رہا ہوں, آخری زمانے میں پتا بھی نہیں چلے گا. اچھا اب اس کا مطلب کیا, یہ میں ابھی سمجھا رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے رک کر ایک بات اس حوالے سے اور بتا دوں. وہ یہ کہ یہی وجہ ہے کہ آل محمد کے چاہنے اور ماننے والے, ان کو سب سے زیادہ پریشانی یہ ہوتی تھی ہمارا اور ہماری اولاد کا ایمان سلامت رہے. ایک عجیب روایت میں پڑھ رہا ہوں, روایت سنیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ کوئی اینٹی مسلم قرآن پر آبجیکشن کر رہا, اور پتا چلے گا کہ نہیں, یہ تو امام کی حدیث, اصول کافی والیوم 2, صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. مومنوں کے مجمع کے درمیان بیٹھے اور کہہ رہے ہیں ایک بات تو بتاؤ, یہ جو خدا نے سورہ مومن میں یہ کہا, اس سورے کے دو نام ہیں, 41, سورہ نمبر 41, اور آیت بھی غالباً 40 یا 41 ہی ہے. یہ جو خدا نے یہ کہا وَوَقَاهَ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا, بس اللہ نے اسے ظالموں سے بچا لیا. پوری آیت تو یہ ہے اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهَ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. اللہ کے ایک نیک بندے نے یہ دعا مانگی تھی اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, اے خدا تو دیکھ رہا ہے ظالموں نے کتنا ظلم کیا, بس میں اپنے معاملے کو تیرے حوالے کر رہا ہوں. اور قرآن نے کہا جیسے ہی اس نے یہ دعا مانگی فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا, اللہ نے اسے ظالموں سے بچا لیا. اب امام ایک سوال کرتے ہیں کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ اس آدمی پہ کیا گزری؟ یاد آ گیا نا آپ کو جناب حزقیل کا واقعہ. حزقیل فرعون کے پرائم منسٹر بھی ہیں اور اس کے فرسٹ کزن بھی ہیں, لیکن ساری قوم اپنا ایمان فرعون پہ رکھتی ہے, حزقیل اللہ کو مانتے ہیں, البتہ تقیے میں ہے, اپنا ایمان چھپائے ہوئے. خالی حزقیل نہیں, ان کی ساری فیملی. بلکہ یہاں پہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے, وہ بھی سن لیجیے. ان کا تقیہ ایک دن ختم ہو گیا. کیسے؟ آدمی کتنا ہی تقیہ کرے, کبھی نہ کبھی تو حقیقت سامنے آ جاتی. حزقیل فرعون کے پرائم منسٹر اور ان کی وائف جناب سیانہ سوات کے ساتھ. اتنی ٹریولنگ میں نے کی ہے محرم میں, اور ابھی اتنی لمبی فلائٹ ہے, اور اتنی مجلسیں پڑھ کے آیا ہوں کہ ذرا میرا گلا بیٹھا ہوا. تو سین اور سوات کا فرق, یہ سیانہ سوات کے ساتھ. وہ فرعون کی بیٹی کی دیکھ بھال کرتی. فرعون کی بڑی بیٹی ایک دن ان کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی. جناب سیانہ فرعون کی بیٹی کے بال میں کنگھی کر رہی کہ ان کے ہاتھ سے کنگھی زمین پہ گر پڑی. بے اختیار ان کی زبان پہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور کنگھی کو اٹھایا. فرعون کی بیٹی چونک گئی, کہا یہ تو نے کیا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ کس اللہ کا تذکرہ کر رہی؟ میرے باپ فرعون کا. اب ایک ایسا وقت آتا کہ آدمی جو ہے اس وقت ساری چیزیں بھول جاتا, یہ اپنے تقیے کو بھول گئی. ایک خاص وجہ سے میں یہ جملہ, یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں. میرا اصل واقعہ ان کا نہیں ہے, ان کے شوہر کا, مگر شوہر کا واقعہ بھی سمجھ میں آئے گا بیوی کے واقعے سے. فرعون کی بیٹی نے کہا کہ تو نے کس کا نام لے لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ کون اللہ؟ میرا باپ. بے اختیار کہا کہ نہیں, یہ وہ خدا ہے جو تیرے باپ کا بھی خدا ہے اور جس کا ایک حقیر بندہ تیرا باپ ہے, لا الہ الا اللہ. فرعون ہو کہ اس کی بیٹی, یہ لوگ کافر ہیں, مشرک ہیں, گمراہ ہیں, جہنمی ہیں, بے وقوف نہیں. اور یہ بہت اہم جملہ یاد رکھیے گا. امام نے فرمایا دین کے دشمنوں کو ظالم سمجھو, کافر سمجھو, جہنمی سمجھو, بے وقوف نہ سمجھنا. ہر وقت ہوشیار اور الرٹ ہو کے بیٹھنا. وہ بڑی پلاننگ کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں اور انہیں کسی کام میں جلدی بھی نہیں ہوتی ہے. ہمارے ایک جملہ مشہور ہے, جلدی کا کام شیطان کا, دیر کا کام رحمان کا.
اور یہ ایک حدیث بھی. مگر صرف ایک کام ایسا ہے جس میں شیطان جلدی نہیں کرتا، وہ ہے ہمیں اور ہمارے بچوں کو گمراہ کرنے کے لیے. وہ پہلے دن ہم سے نہیں کہے گا شراب پیو، پہلے دن تو ہم سے کہے گا نمازیں پڑھو، آخری دن کہے گا شراب پیو. لیکن یہ چیزیں ذرا سی بعد میں آنے والی. ابھی مسئلہ فرعون اور اس کی بیٹی کو یہ تو معلوم تھا کہ ایک انڈر گراؤنڈ ایک اور ریلیجن ہماری قوم میں موجود، کون لوگ ہیں اس کے ماننے والے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا. آج پہلی بار سیانہ پکڑ میں آ گئے، اللہ کا تذکرہ سن کے اتنا جوش میں آ گئے، گرفتار کی گئی. اور گرفتار کرنے کے بعد وہ امام کے جملے کو بھی سمجھا رہا ہوں، لیڈیز کے ایک اور سوال کا جواب بھی دے رہا ہوں، اور آپ حضرات کے لیے ایک پریکٹیکل ایگزامپل بھی کوٹ کر رہا ہوں. اور یہ تینوں باتیں ایک چھوٹے سے واقعے میں. جناب سیانہ گرفتار ہوئی، ہسپیل کی بیوی، اور خالی خود گرفتار نہیں ہوئی، ساری اولاد گرفتار کی گئی. ماں کی آنکھوں کے سامنے آگ جلائی گئی اور اس سے کہا گیا کہ فرعون کی خدائی کو مانو ورنہ تمہاری اولاد کو اس آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے گا. دیکھیے سننا آسان ہے، لیکن آنکھوں کے سامنے. ابھی میں اس سے پہلے کی جو مجلس کسی مومن کے گھر میں پڑھ رہا تھا، وہاں بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مصیبت اچانک آ جائے وہ برداشت ہو جاتی، پتہ ہی نہیں چلا. ایک لمحے کے لیے پستول کی گولی چلی، سینے میں لگی، ہم مر گئے. اور جو موت آہستہ آہستہ آتی، جو آخری زمانے میں یہ کہا گیا کہ دنیا کی 1/3 آبادی بھوک سے مرے گی. تلوار سے مرنا آسان ہے، میزائل اٹیک میں مرنا آسان ہے، روٹی نہیں ہے، بھوک سے روز بروز جو موت آتی. جناب ہسقیل کی مومنہ بیوی جناب سیانہ، اللہ نے ان کو اس امتحان میں ڈالا کہ فرعون ایک ایک بیٹا ان کا لے کے آ رہا اور دکھاتا یہ ہے تمہاری اولاد، میری خدائی کو مانو ورنہ اسی آگ میں ڈال کے زندہ جلا دوں. اور وہ مومنہ کہتی ہے کہ زندہ جلا دے، میں اپنے پروردگار کے علاوہ کسی کی خدائی کو نہیں مانوں. ایک بیٹا جلا، دوسرا بیٹا جلا، بیٹی آگ میں پھینکی گئی، دوسری بیٹی آگ میں پھینکی گئی. اور یہ سب آہستہ آہستہ اس انداز سے فرعون ماں کی آنکھوں کے سامنے اولاد کو زندہ جلا رہا. اب جناب سیانہ کا اسٹیٹس بھی دیکھیے گا اس قربانی کے نتیجے، اور سوچئے گا کہ اللہ انہیں اتنا ہائی اسٹیٹس دے رہا ہے اس قربانی کے بعد، اور ہماری عورت کو بھی اتنا ہی ہائی اسٹیٹس دے گا اس لیے کہ یہ بے حجاب گھوم رہی، اس لیے کہ اس سے ایک اسکارف نہیں پہنا جا رہا، اس لیے کہ اس سے شادی بیاہ میں اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہو رہا. ساری اولادیں آگ میں جلا دی گئی. اس ماں کے دل سے پوچھی، آخر میں گود کا بچہ بہت ہی چھوٹا، انگریزی میں جسے بیبی کہیں گے، اسے ایک ماں کی گود سے چھینا گیا اور دکھا کے کہا کہ اب بھی مان لے ورنہ اسے بھی آگ میں جلا دیں گے. ایک لمحے کے لیے جناب سیانہ پریشان ہو. اب اللہ نے میریکل دکھایا اور بچہ کہنے لگا ماں میرے مرنے کی فکر نہ کر، جس طرح اب تک ایمان پر رہی ہے یہ آخری امتحان بھی دے. اس بچے کو بھی ماں کی آنکھ کے سامنے آگ میں زندہ ڈال کے جلا دیا گیا اور آخر میں خود جناب سیانہ کو آگ میں ڈالا گیا. یہ 1 منٹ میں گھر میں آگ لگے اور سارے گھر والے جل کے مر جائیں، وہ چھوٹا امتحان. اور اس طرح ٹرن بائی ٹرن، 1 بائی 1 آہستہ آہستہ عذاب. نتیجہ کیا نکلا؟ اب یہاں تک تو مجھے بتانا تھا جناب ہسقیل کا واقعہ سمجھانے کے لیے، مگر جب اتنی بات آ گئی ہے تو 2 جملے ذرا ٹاپک سے ہٹ کے سن لیجیے. نہیں ٹاپک کے اندر ہے لیکن اس وقت کے سیکوینس سے ہٹ کے سن لیجیے. پہلا جملہ، اور وہ یہ ہے کہ جب رسول خدا سفر معراج پر گئے تھے، اور اس سال میرا ارادہ ہے کہ میں نے 25 سال پہلے لیسٹر میں جو پہلی مجلس پڑھی تھی، اب پتہ نہیں کہ کتنے مومنین اس وقت کے اب تک موجود ہیں اور ان کو وہ مجلس یاد بھی ہے. اس میں نے ایک وعدہ کیا تھا، اور وہ یہ کہ آئندہ موقع ملے گا تو معراج کی رات رسول خدا نے گناہگاروں کی جو پنشمنٹ اور عذاب اپنی آنکھ سے دیکھا وہ پوری روایت پڑھوں گا. اس کے 2 جملے تو میں نے اس دن پڑھے تھے 25 سال پہلے شعبان 85 میں. تو انشاءاللہ ارادہ ہے کہ جنوری 2011 میں اس وعدے کو پورا کروں. انشاءاللہ ارادہ وہ پوری روایت پڑھنے کا. البتہ یہ وعدہ شرعی نہیں ہے،
کیونکہ آپ کہیں گے ابھی تو برادر روشن ویر جی پڑھ رہے تھے کہ متقی کی 3 پہچان ہے اور منافق کی بھی 3 پہچان، اور دوسری سائن وہ بتا رہے تھے کہ مومن وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا، منافق وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا. نہیں، میں پورا کروں گا وعدہ انشاءاللہ. اگر آج تک منافق بھی ہوں تو کل سے تو آپ مجھے مومن کا ٹائٹل دے دیجئے گا، تو وہ روایت تو آئے گی. البتہ کل کا وعدہ نہیں ہے، اس عشرے کی ایک مجلس. مگر اتنا ہر ایک کو معلوم ہے کہ رسول خدا ایک بار جرنی ٹو ہیون یا اسکائی، آسمان کی جانب پیغمبر لے جائے گئے. مگر پیغمبر کا جو معراج کا سفر ہے نا، یہ 2 اسٹائل کا تھا. پہلے پیغمبر کو اس طرح سے لے جایا گیا، جرنی جو تھا جیسے پلین میں ہوتا، اور پھر اس طرح سے لے جایا گیا جیسے راکٹ میں ہوتا. پلین جو ہے، پلین وہ ہاریزنٹل اس کی پرواز ہوتی ہے، اور راکٹ جو ہے وہ ورٹیکل جاتا. تو پہلے پیغمبر کو دنیا دکھائی گئی. مکے سے مدینہ گئے، نجف گئے، بیت المقدس گئے، بیت ایل گئے، بیت اللحم گئے جہاں ابراہیم پیدا ہوئے، جہاں موسیٰ پیدا ہوئے، جہاں عیسیٰ پیدا ہوئے. کوہ طور پر گئے، قم گئے، بلکہ قم کا نام قم پڑا ہی اس دن جس دن رسول خدا وہاں سے معراج پہ جا رہے تھے. اور پھر آسمانوں میں گئے تو پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان بے نمازی کا عذاب دیکھا، بے حجاب کا عذاب دیکھا، وہ بات کی چیز. ابھی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ساری دنیا کی سیر کر رہے ہیں، البتہ دنیا کی اچھی اچھی جگہوں کی سیر کر رہے ہیں، یعنی وادی السلام ٹائپ کی مقدس جگہوں کی. مدینہ، بیت المقدس، نجف، کوہ طور. خیر رسول تو سب سے افضل ہے، لیکن جہاں جہاں سے رسول جا رہے ہیں اس کی سیر کرتے کرتے ایک جگہ پہنچے. پیغمبر کی ناک میں ایسی خوشبو آئی کہ ایک بار رسول خدا نے اپنی سواری رکوا دی. ٹھہرو ٹھہرو، ایسی خوشبو، اتنی اچھی خوشبو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سونگی. عطر کہیے کہ سینٹ کہیے کہ پرفیوم کہیے. اور دیکھیے بہت فرق ہے. پیغمبر سر سے پیر تک خود خوشبو تھے. پیغمبر کے بدن کی بات چھوڑیے، پسینے میں سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ دنیا میں کسی چیز میں اتنی خوشبو نہیں. اور وہ یہ کہے کہ آج میں نے ایسی خوشبو سونگی، کہ آج تک میں نے ایسی خوشبو نہیں سونگی. رک گئے، خدا بندہ یہ کون سی جگہ ہے اور یہ خوشبو کس لیے ہے؟ خدا کی جانب سے جواب آیا، یہ وہ جگہ جہاں میری ایک کنیز اور ایک بندی سیانہ، فرعون نے عذاب دے کے اسے آگ میں ڈال کے جلایا، اور جو اس کے ایشز تھے، راک، وہ اس زمین کے اوپر جا کے اس نے پھینک دی. قیامت تک اس زمین سے ایسی خوشبو آتی رہے گی کہ ایک ایسی مومنہ کے جسم کی راک یہاں پہ لا کے گرائی گئی جس نے اللہ کی خاطر یہ ساری سیکریفائس دی. اور آپ کو معلوم ہے کربلا کے واقعے کے بعد جب بنی اسد کا قبیلہ، اب تو ہر ایک کو معلوم ہے لوگ خاص عاشورے کے دن زیارت کے لیے اس لیے بھی جاتے ہیں کہ عاشورے میں کربلا کی زیارت، خاص بنی اسد کے آنے کا منظر دیکھیں. کیا منظر ہوتا ہے بنی اسد کے آنے کا؟ ہر وہ ظاہر آپ کو بتائے گا جو عاشور کے دن کربلا ہو کے آیا. جب بنی اسد کے لوگ شہداء کے لاشیں دفن کرنے آئے تو وہ پہچان نہیں پا رہے تھے کون سا لاشا کس کا، کیونکہ لاشے کی پہچان یا چہرے سے ہوگی، سب کے سر کاٹ کے لے جائے گا، یا کپڑوں سے ہوگی، سب کے لباس لوٹ لیے گئے. مگر ایک لاشا پہچانا جا رہا تھا، وہ غلام حبشی جون کا لاشا تھا. اس کے بدن سے، اس کی باڈی سے، اس کے جسم سے ایسی خوشبو آ رہی تھی. یاد ہے نا کہ جب آقا حسین کے پاس رخصت لینے آیا تو کیا کہا تھا؟ مولا میں اس قابل تو ہوں نہیں کہ اپنی جان آپ کے قدموں میں دوں، میرے خاندان کا پتہ نہیں ہے، میرا رنگ کالا ہے، میرا پسینہ بدبودار. اور امام نے اس کے لاشے پہ پہنچ کے دعا دی تھی، یا اے خدا طیب ریحہ، اس کے جسم میں ایسی پاکیزہ خوشبو پیدا کر دے کہ شہادت کے بعد بھی جتنے دن جون کا لاشا زمین کربلا پہ بے گور و کفن رہا، پورا میدان کربلا جون کے بدن کی خوشبو سے مہکتا رہا. راہ خدا میں قربانی دینے والوں، جناب سیانہ کا واقعہ، رسول خدا رک گئے. ایسی خوشبو میں نے تو آج تک نہیں سونگی جہاں پہ خالی ان کے بدن کی جو ایشز اور راک تھی. دوسرا جملہ اور سنی، میں نے کہا تھا 2 جملے میں سیکوینس سے ہٹ کے پڑھ رہا ہوں، پھر واپس آتا ہوں سیکوینس. دوسرا جملہ، راوی نے پوچھا مولا
آخری امام جب آئیں گے تو ان کے لشکر میں کیا صرف مرد ہوں گے؟ اور یہ وہ سوال ہے جو دنیا بھر میں عورتیں کرتی ہیں، مولانا ظہور امام کے بعد ہمارا رول کیا ہوگا؟ تو ایک جواب تو ابھی سن لیجیے. اس سال میرا ارادہ امام زمانہ کے موضوع پہ بات کا نہیں، اس سال میرا ارادہ جناب مختار کے موضوع پہ بات کا نہیں، مگر دونوں کے لیے ایک ایک جملہ آ گیا تو یہ جملہ سنی. روایتوں میں پوری ڈیٹیل. امام نے فرمایا میرے بیٹے کی جو فرسٹ آرمی ہے 313، اس میں 50 عورتیں بھی اللہ شامل کرے گا، اور ان 50 میں 9 عورتوں کے امام نے نام بھی لیے. ان میں سے ایک نام سیانہ کا، فرعون کے زمانے میں زندگی گزارنے والی، ظہور امام کے بعد 313 کی پہلی آرمی کو جوائن کریں گے. اور کیوں؟ صرف اس قربانی کی وجہ سے کہ دین خدا کے لیے اپنے بدن کو بھی آگ میں جلتا دیکھا اور برداشت کیا، اپنی اولاد کو بھی آگ میں جلتا دیکھا اور برداشت کیا. جیسا کہ میں نے کہا کہ آج اپنی اولاد کی خاطر ماں ایک حجاب پراپر کرنے کو تیار نہیں، میوزک کی محفلیں چھوڑنے کو تیار نہیں. اچھا باپ سے بھی میری کمپلین، لیکن چونکہ بات جناب سیانہ کی چل رہی. اللہ عادل ہے، کیا اتنی قربانی دینے والی اور ہمارے یہاں حرام کھانے، حرام سننے، حرام پہننے والی مومن دونوں کو برابر اسٹیٹس میں رکھے. مگر یہ سوال کا جواب بعد میں دوں گا، ابھی تو پہلے آج کی مجلس کا وہ جملہ پورا ہو جائے کہ امام فرماتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب حزقیل پر پریشر بہت بڑھ گیا، جناب سیانہ گرفتار کر لی گئی، ساری اولاد گرفتار کر لی گئی، مگر فرعون کو سب سے زیادہ پریشانی جناب حزقیل کے لیے تھی. یہ تو مین آدمی ہے، یہ میرے پرائم منسٹر ہیں. دنیا کہے گی تمہارا پرائم منسٹر تم کو نہیں مانتا تو میں کیسے اپنی خدائی چلاؤں گا آگے؟ یہ تو فیملی ممبر ہے. چنانچہ اتنا پریشر ان پہ ڈالا، تھریٹ دیا، دیکھا تمہاری بیوی کو آگ میں جلایا، تمہیں بھی آگ میں جلاؤں گا. این اس موقع پر جناب حزقیل نے اللہ سے کمپلین کی، افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. یاد آ گیا امام نے فرمایا جب دشمنوں کا تم پر بہت پریشر ہو یہ آیت اکثر پڑھا کرو. مگر اس وقت میں دعا نہیں پڑھ رہا ہوں، اس وقت میں عرض کر رہا ہوں کہ امام نے کیا جملہ کہا. امام اپنے صحابیوں سے کہتے ہیں سنو، جیسے ہی حزقیل نے یہ دعا پڑھی اللہ نے کیا کہا؟ فوراً اس سے ملی ہوئی آیت ہے فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، اللہ نے اسے ظالموں سے بچا لیا. قرآن کہہ رہا ہے ظالموں سے بچا لیا. امام فرما رہے ہیں یہ کیا بچانا ہوا کہ پھر بھی مارا گیا، بیوی ماری گئی، بیٹیاں ماری گئی، بیٹا مارا گیا، حتیٰ گود میں دودھ پیتا بچہ مارا گیا، اور عام موت بھی نہیں مارے گئے، آگ میں زندہ ڈال کے جلائے گئے. اگلا جملہ امام کا نہیں ہے لیکن ہڈن انڈر دا لائن یہی بات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، اس پر تو اتنا سخت عذاب آیا، اتنا سخت تو عذاب اس پر بھی نہیں آتا ہے جو دعا ہی نہ مانگے. اب دعا ہی نہ مانگے تب بھی ایسا کہاں ہوتا کہ خود مارے گئے، بیوی ماری گئی، بیٹیاں ماری گئی، بیٹے مارے گئے، اور اچانک نہیں مرے، آگ میں 1 by 1 ٹن بائی ٹن جلے. امام فرماتے یہ کیا بات، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، ہسٹری کچھ اور بتا رہی. ذرا غور کرو مسئلے پر. یہ کوئی نان بلیور، اینٹی اسلام، قرآن کا اگینسٹ یا اینیمی، وہ قرآن پہ آبجیکشن نہیں کر رہا. آبجیکشن تو امام بھی نہیں کر رہے، میسج کی امپورٹنس بتا رہے ہیں کہ قرآن کہتے ہیں ہم نے بچا لیا اس کو ظالموں سے، اور ہسٹری بتاتی ہے کہ مارے گئے پوری فیملی سمیت. صحابی امام ذرا چکرا گئے، گھبرا گئے، کہا مولا واقعاً ابھی تک تو ہماری اٹینشن اس طرف گئی نہیں تھی، پوائنٹ تو آپ نے بالکل ٹھیک بیان کیا. امام نے کہا سنو، جب یہ سارا ٹارچر ہو رہا تھا، اب دیکھو اس کا ریپلائی، اس کا سلوشن. اس وقت جناب حزقیل کیا دعا اللہ سے کر رہے تھے، پھر سنو اللہ کا وعدہ کہ ہم نے اس کی دعا قبول کی. ہم اور آپ تو اپنے حساب سے جج کر رہے ہیں نا، ہم پر اتنا ظلم آ جائے ہم کہیں گے خدا بندہ ہمارے مکان کو بچا لینا، خدا بندہ ہماری گاڑی بچ جائے،
خدا بندہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے، خدا بندہ ہماری اولاد کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ظالم ہم پر ظلم کرے، ہم تو یہی کہیں گے نا۔ امام فرما رہے ہسٹریل نے یہ باتیں کہی نہیں تھی، نہ ہسٹریل نے اپنے مکان کی بات کی تھی، نہ اپنی پراپرٹی کی بات کی تھی، نہ اپنی جان کی بات کی تھی، نہ اولاد کی بات کی تھی۔ ہسٹریل نے کہا تھا خدا بندہ اتنا زیادہ پریشر اور ٹارچر ہے کہ میں ڈر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میرا یا میری اولاد میں سے کسی کا ایمان ختم ہو جائے۔ وہ گھبرا کے فرعون کو اپنا خدا مان لے۔ خدا بندہ ہم پر جتنا بھی ظلم ہو جائے مرتے دم تک ایمان ہمارا بچا لینا۔ اللہ نے کہا ہم نے تمہارا ایمان بچایا، اور فرعون نے سارے گھرانے کو جلا دیا مگر حزقیل اور ان کی اولاد کے ایمان میں کوئی کمی نہ آنے پائی۔ امام فرما رہے یہ قرآن میسج دے رہا، تمہارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہونا چاہیے تمہارا ایمان بھی بچا رہے اور تمہاری اولاد کا ایمان بھی بچا رہے۔ مکان کا کیا، گاڑی کا کیا، پراپرٹی کا کیا ہے، جاب کا کیا ہے، بزنس کا کیا ہے، آتے رہتے جاتے رہتے اس کا نقصان کوئی نقصان نہیں ہے، تمہارا ایمان کبھی ختم نہ ہو۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ آخری زمانے میں جو خطرہ ہمیں بتایا گیا وہ ایمان کے بارے میں۔ ہم میں اس کوئی فکر کر رہا جی مولانا بڑی اچھی انشورنس پالیسی ہم نے لے لی، ہم نے گھبرا کے پوچھا کیا ایمان بچانے کے لیے؟ ارے نہیں مولانا، کیوں آپ فنی باتیں کرتے؟ مکان کے لیے، صحت کے لیے، بچے کی ایجوکیشن کے لیے، یہ چیزوں کا خطرہ کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ بھی چھوٹا۔ ایمان کے لیے بھی کوئی پالیسی لی؟ ایمان کے لیے کبھی پریشان ہوئے؟ اور ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہمیں تو ڈبل خطرہ ہے۔ کون لوگ؟ آخری زمانے والے۔ امام کے آنے سے پہلے دنیا میں حالات ایسے ہوں گے کہ ہمارے بچوں کے ایمان جائیں گے۔ ایک جملہ میں اس وقت بہت جلدی میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر اس کی ڈیٹیل میں گیا تو یہ 1.5 گھنٹے میں مجلس پوری نہیں ہو پائے گی، اور مجھے آج تو 1.5 گھنٹے میں پورا کرنا ہے، 5-7 منٹ زیادہ ہو تو معاف کر دیجیے گا، لیکن بہت سرسری کہہ رہا ہوں لیکن بہت سیریس مسئلہ، بعد میں تفصیل آئے گی۔ میرا وہ جملہ یاد رکھیے گا، ہم تو وہ لوگ ہیں، حزقیل کو صرف ایک پرابلم تھا، ہم وہ لوگ ہیں آخری زمانے والے جنہیں ڈبل پرابلم ہے۔ ہمارا ایمان زندگی میں بھی جا رہا ہے، ہمارا ایمان موت کے وقت بھی جائے گا۔ زندگی میں کیوں جا رہا؟ مثلا میں کہہ رہا ہوں بہت جلدی یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، ابھی پوری مجلس اس پہ پڑھ کے آ رہا ہوں۔ فیس بک اس وقت جو ہر بچے اور ہر بچی کی ایک فیس بک انٹرنیٹ پہ کھلی ہوئی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اسے معمولی چیز نہ سمجھیے گا۔ جو روایتیں بتاتی ہے اس کے اعتبار سے اولاد کا آگ میں ڈال کر زندہ جلا دینا والدین کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے، مگر جس انداز سے آج کل فیس بک، تو میں نے ایک لفظ کہا لیکن فیس بک سے مطلب انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ جتنی خرابیاں آ گئی، ایمان اس طرح سے ضائع ہوتا۔ ایسا نہیں کہ کوئی بتا کے ہمارے سامنے سے ایمان لے کے چلا جائے گا۔ یہ تو ہوا وہ مسئلہ جو خاص ہمارے لیے زندگی میں ایمان، اور وہ تو ایک مسئلہ ہے کہ امام نے فرمایا ہر دور میں آدم سے لے کے قیامت تک مرتے وقت بھی لوگوں کے ایمان جائیں گے۔ خالی اس سے کام نہیں آئے گا، اس سے فائدہ نہیں ہوگا کہ فلاں آدمی زندگی میں بڑا مومن تھا، وقت آخر اس کی کیا حالت ہے۔ اور جو ہمارے پاس ایک روایتوں کا سلسلہ ہے کہ شیطان پورا زور لگاتا جب کسی مومن کی موت کا وقت آتا کہ زندگی بھر تو میں اس کو بہکانے میں ناکام رہا ہوں، ایک لاسٹ ٹرائی اس وقت آ کے کرو۔ اور کتنے ایسے مومن ہیں، امام کی روایت تم دیکھتے ہو سمجھتے ہو مرنے والا بڑا نیک موت مرا، حج کر کے آیا تھا، زیارت کر کے آیا، ماشاءاللہ چہرے پہ داڑھی بھی ہے، ماشاءاللہ ماتھے پہ سجدے کا نشان بھی ہے، تمہیں کیا پتا کہ آخری وقت میں اس کا ایمان بچا کہ نہیں بچا۔ اور پھر امام کے زمانے کے صحابی خالی حدیثیں سنتے نہیں تھے، جہاں جہاں ضرورت پڑتی تھی امام سے اس کی ایکسپلینیشن بھی مانگتے تھے۔ پھر جو ایکسپلینیشن مانگی گئی کہ مولا ساری زندگی اللہ کی عبادت کرنے والا آخری وقت میں کیسے شیطان نے اس پہ کنٹرول حاصل کیا، تو جو اس کے جواب امام نے دیے پتا چلا کہ ان میں سے تو اکثر خرابیاں ہمارے اندر آج بھی پائی جاتی ہیں۔
تو ہم تو ڈبل خطرے میں ہیں. آخری زمانے میں زندہ رہے تب بھی ایمان خطرے میں, اور گھبرا کے کہ اچھا اللہ موت دے دے, تو ہمیں کیا پتا مرتے وقت ایمان بچے گا کہ ایمان چلا جائے گا. مثلا فضیل ابن عیاض کا ایک بہت مشہور واقعہ, یہ ہمارے بزرگ نہیں لیکن واقعہ اپنی جگہ اتنا صحیح ہے کہ ہمارے تمام علماء نے جنہوں نے موت کے ٹاپک پہ کتاب لکھی اس واقعے کو ضرور کوٹ کیا. مثلا ابھی برادر روشن ویر جی شہید دست غیب شیرازی کی کتاب برزخ سے ایک واقعہ پڑھ رہے تھے. شہید دست غیب شیرازی نے کتاب موت کے ٹاپک پہ بھی لکھی معاد, اس میں بھی یہ واقعہ کوٹ کیا. شیخ عباس قمی جن کی کتاب مفاتیح الجنان بھری پڑی ہے, انہوں نے بھی اپنی کتاب جو موت کے ٹاپک پر ہے یہ واقعہ کوٹ کیا. خالی کتابوں کے ریفرنس دے دوں تو آدھا گھنٹہ کم ہے. واقعہ کیا, فضیل ابن عیاض اپنے زمانے کے خاص پوائس اور متقی بزرگ تھے, اور پرانے زمانے کے طریقے کے مطابق ہم متقی عالم بھی ہوتا ہے, عالم متقی ہوتا ہے, حوضہ علمیہ وہی چلاتا ہے. ان کے پاس پڑھنے کے لیے دنیا بھر سے اسٹوڈنٹ آتے تھے, اور یہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے تھے نا یہ غربت کے عالم میں ہوتے تھے, یعنی فیملی نہیں ہے, پیرنٹس نہیں ہے, رشتہ دار نہیں ہے, کوئی فرینڈس نہیں ہے, کسی ریموٹ ایریا سے یہاں پڑھنے کے لیے آئے اکیلے اور تنہا. آج کل تو پھر بھی اکیلا اسٹوڈنٹ کہیں پڑھنے جائے تو بڑی فیسلٹیز ہے, لیکن بات تو 800 سال 1000 سال پرانی. ان کو پتا چلا کہ آپ کے اسٹوڈنٹس میں سے ایک جو بڑا بریلینٹ اسٹوڈنٹ اور بہت ہی زیادہ متقی اور پرہیزگار بھی ہے, اس کا آخری وقت قریب آ گیا. واقعہ تو بڑا ڈیٹیل ہے لیکن اس ڈیٹیل کی آپ کو کیا ضرورت, کہ پتا چلا بیمار ہو گیا ہے, پھر کئی دن نہیں آیا, پتا چلا حالت خراب ہو گئی ہے, آخر میں پتا چلا کہ بس اس کا آخری وقت قریب آ رہا. اچھا اب یہ خود اپنی جگہ ایک ڈیبیٹ ہے کہ پرانے زمانے کی موت اچھی ہوتی ہے کہ آج کل کی موت. پہلے زمانے میں اچانک بہت کم لوگ مرتے تھے, آہستہ آہستہ روح نکلتی تھی, توبہ کا ٹائم مل جاتا تھا, اپنی غلطیوں کو کمپنسیٹ کرنے کا ٹائم مل جاتا تھا. اب آج کل تو اچانک موت آ جاتی. ہم موبائل پہ کسی سے بات کریں پتہ چلا اسی دوران وہ مر گئے. بعض لوگ سمجھتے یہ بڑی اچھی موت, نہ کوئی درد, نہ کوئی تکلیف, نہ کوئی پریشانی, مر گئے. لیکن نہ اسے توبہ کا موقع ملا, نہ اسے اپنے گناہ یا دوسرے لوگوں سے معافی مانگنے کا موقع ملا. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ پرانے زمانے کی موت اچھی, اس کو چھوڑ دیجیے. ایک بہت ہی لمبی ڈیبیٹ, لیکن یہ سارا میں نے 2 منٹ بھی آپ کے اس لیے لی کہ بہرحال یہ پرانے زمانے کا واقعہ ہے, روح نکلتے میں ٹائم لگتا. فضیل ابن عیاض کو پتا چلا ایک غریب الوطن اکیلا, بہرحال شادی تو کی بھی تھی لیکن وہ ہے اور اس کی وائف اور کوئی نہیں, وہ مر رہا ہے, پردیس میں ہے. چنانچہ عام مومن کو بھی اسلام نے حکم دیا, میں تو اس کا استاد, اس کے پاس گئے. واقعاً دیکھا کہ اس کی وہی حالت ہے جو موت کے وقت لوگوں کی حالت ہوتی. کچھ سائنس بھی اسلام نے بتایا کہ آخری وقت میں یہ حالت ہوگی, تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی موت بہت قریب آ گئی. سمجھدار لوگ شاید اندازہ کر لیں گے, ویسے تو سبھی سمجھدار, وہ یہ کہ تقریر کے آخر سے میرا اصل ٹاپک شروع ہو رہا ہے اس عشرے کا. دیکھا کہ اس کی وہی حالت, درد, تکلیف, تڑپ رہا ہے پین کی وجہ سے, اور یہ وہ پین ہے جس کے لیے کوئی پین کلر کام نہیں کرتا, کیونکہ یہ باڈی کا پین نہیں ہے, یہ سول کا پین ہے, روح نکلنا. ایک ہی طریقہ اس کا ہے. چنانچہ اس کے قریب گئے اور کہا کہ بیٹا آنکھیں کھولو, لا الہ الا اللہ پڑھو. یہی چیزیں ہیں جو, وہ پین کلر تو آپ کی باڈی کے پین کا علاج, جو سول کا پین ہوتا ہے اس کا علاج یہی دعائیں, یہی قرآن, یہی کلمہ. اور مرنے والے کو تو آخری وقت میں کلمے کا کتنا حکم. ایک بار جیسے ہی لا الہ الا اللہ سنایا اس کو, ایسا وہ تڑپا جیسے وہ اپنے کان بند کرنا چاہتا, اور ایک بار کہتا ہے کہ اے میرے استاد دوبارہ میرے سامنے یہ جملہ نہ کہیے گا. اب مرنے والا آخری وقت میں اپنے ہوش و حواس میں بھی نہیں ہوتا. چنانچہ ایک دوبارہ ریپیٹ کیا کہ بیٹا آخری وقت ہے, میرے ساتھ کلمہ ریپیٹ کرو, لا الہ الا اللہ. ایک مرتبہ پھر تڑپ گیا, کہا کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا, مجھے یہ آواز نہیں سنائی ہے, مجھے نہیں سننا.
ایک مرتبہ پھر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا آخری وقت ہے، لا الہ الا اللہ پڑھو. اب تو ایک مرتبہ اس کے جسم میں طاقت بھی نہیں تھی، مگر ایک بار بستر سے اٹھ کے بیٹھ گیا اور ایسا لگا کہ اپنے استاد کو مار دے گا. کہا کہ میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نان سینس کلام نہیں سننا چاہتا، اور آپ بار بار ایک ہی چیز ریپیٹ کریں، نکل جائیے میرے گھر سے. اب تو شریعت کا مسئلہ بھی بن گیا. صاحب خانہ نے، چیز کے مالک نے کہا نکل جائیے تو نکلنا واجب، چنانچہ نکل گئے. ابھی گھر سے 2 قدم گئے ہوں گے باہر کہ اس طرح سے گھر والوں کے رونے کی آواز آئی کہ جس سے پتا چلا کہ یہ مر گیا. مسجد میں آ کے بیٹھے ہی تھے کہ واقعا جو اس کے 2-4 فرینڈس یہی اسٹڈی کے تھے، انہوں نے آ کے اطلاع دی کہ اے استاد ادھر آپ باہر نکلے، ادھر اسے موت آ گئی. یعنی یہ مرا. تو کیا کہہ کے مرا کہ لا الہ الا اللہ ایک نان سینس کلام ہے، میں اسے نہیں سننا چاہتا. اب بڑے پریشان کہ اتنا میرا نیک متقی جو خالی ریلیجس ایجوکیشن، فضیل ابن عیاض نہ کوئی میڈیکل یونیورسٹی چلاتے تھے، نہ کوئی انجینئرنگ کالج، نہ آئی ٹی کا ان کا کوئی انسٹیٹیوشن تھا، نہ اکاؤنٹنسی کا، ریلیجس ایجوکیشن، جس کو اتنا شوق تھا کہ اپنا گھر باہر چھوڑ کے یہاں آیا اور اتنے فاقے اور غربت میں آ کے بیٹھا. آخری وقت میں کیا ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ کو اس نے وہ کہہ دیا جو بہت سے شرابی اور بے نمازی بھی کلمے کی توہین نہیں کرتے. لیکن اب کیا کرے، جو آدمی تھا وہ تو مر گیا. نیکسٹ شب جمعہ اتفاق سے یا شاید ان کی دعا ہوگی یا شاید کوئی عمل کیا ہوگا. بھئی ہمارے یہاں دعاؤں کی کتاب میں وہ دعائیں بھی تو لکھی ہیں کہ یہ دعا اتنے دن پڑھو تو زمانے کے امام سے ملاقات ہو جائے گی، یہ دعا پڑھو تو مرنے والا تمہارے خواب میں آ سکتا ہے، چانسز. جیسے ابھی برادر روشن ویر جی صاحب بتا رہے تھے کہ وہ نجف اشرف کے بعد سلام میں گیا اور وہ دعائیں پڑھنے لگا جو لوگوں نے بتائی تاکہ وہ شیخ عبد الطاہر کی روح سے ملاقات کرے. ایک مرتبہ ہو سکتا ہے ایسا کوئی عمل کیا، بہرحال پہلی شب جمعہ جو آئی تو وہ خواب میں نظر آئے اور بہت بری حالت میں نظر آئے. کیا بری حالت؟ یہ انشاءاللہ آپ کل سے سننا شروع کریں گے جب موت پر زیادہ ڈیٹیل سے بات ہوگی. آج تو آلریڈی میں 70 منٹ سے اوپر پڑھ چکا ہوں، آپ ہی کی حالت بری ہو گئی ہے تو دوسرے کی بری حالت آپ کو کیا سناؤں، وہ انشاءاللہ کل. ابھی تو ان شارٹ بہت بری حالت میں نظر آیا. گھبرا کے کہا بیٹا تو نمازی بھی تھا، حافظ قرآن بھی تھا، ریلیجس ایجوکیشن لینے کے لیے اتنی دور سے چل کے آیا تھا، دعائیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، پھر یہ تیری حالت کیسے؟ کہا کہ مرنے کے بعد پتا چلا کہ 3 گناہ میں نے ایسے کیے تھے کہ جو یہ 3 گناہ کرتا آخری وقت میں اس کا ایمان اس کو چھوڑ کے چلا جاتا. میرا اصل جملہ یاد کیجیے کہ ہم آخری زمانے کے مومن تو ڈبل مصیبت میں پھنسے. زندہ رہیں تب بھی ایمان جا رہا، مر جائیں تب بھی ایمان جا رہا. زندہ رہیں تو ایمان کیسے جا رہا ہے اس کے لیے خالی میں نے فیس بک کا ایک جملہ کہا، تفصیل بعد میں آئی. مر جائیں تو ایمان کیسے جا رہا وہ سنی. کہا 3 گناہ یہ مجھے مرنے کے بعد پتا چلا ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی زندگی میں یہ 3 گناہ ریگولر کرتا رہے اور توبہ بھی نہ کرے تو وقت آخر اس کا ایمان چلا جاتا ہے. پہلا یہ کہ غیبت، اور غیبت میں نمامی ملا کر، یہ 2 الگ الگ چیزیں، لیکن اس میں جو مرنے والے نے جو رپورٹ کیا دونوں ملا کر. غیبت کے معنی ہے ادھر کا عیب ادھر بتانا نہیں، غیبت کے معنی ہے کسی مومن کا عیب اس کی ایبسنس میں بتانا. اور نمامی کے معنی ہے 2 مومنوں کو لڑانے کے لیے ان کی بات ان سے کہنا، ان کی بات ان سے کہنا. دونوں اپنی جگہ بدترین گناہ. لیکن اگر اتنے جملے پہ بات ختم ہو جاتی تب بھی ٹھیک تھا. بدترین گناہ، ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو کہا کہ ان کی وجہ سے ایمان چلا جاتا ہے، ایمان ہی چلا گیا تو کس بات کی معافی. دوسری بات، میں جیلس تھا. حسد. نماز اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، حج اپنی جگہ، زیارت اپنی جگہ، قرآن اپنی جگہ، شب جمعہ کی دعائیں کمیل اپنی جگہ، لیکن حسد. کسی بھی مومن کی ترقی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی.
مجھے اللہ دے یہ نہیں چاہیے، مجھے اسے نہیں ملنا چاہیے. کسی کی اولاد آگے بڑھے تو میں برداشت نہ کروں، کسی کا کاروبار ترقی کرے تو میں برداشت نہ کروں، حتیٰ اگر کسی گھر میں ہسبینڈ اور وائف کے درمیان اچھی زندگی گزر رہی ہے، بعض لوگوں سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا ہے کسی طرح ان میں جھگڑا پڑواؤ. کوئی آدمی مومنین کی اور کمیونٹی کی خدمت کر رہا ہے، یہ بھی برداشت نہیں ہوتا. حسد اور جیلسی. اب میں نے کہا نا کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے سپورٹنگ حدیثیں موجود ہیں. ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. یہ تو چھوٹی حدیث میں نے پڑھی. حسد اس طرح سے نیکیاں کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی. اس کے بعد کی حدیث تو اسی واقعے کو پروو کر رہی. ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. حسد ایمان کو کھا کے ختم کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی. یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. اور تیسری چیز، چھپ کر میں شراب پی لیا کرتا تھا. ویسے لوگوں کے سامنے بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، لیکن اتنا مجھے اس گناہ کی عادت تھی کہ لوگوں سے چھپ کر میں یہ گناہ کر لیتا تھا. یہ 3 گناہ، غیبت، حسد اور شراب کا گناہ. اس کا نتیجہ یہ نکلا، مرنے کے بعد پتا چلا کہ مجھے کلمہ تک نصیب نہ ہوا. ساری زندگی نماز شب پڑھنے والا جب مرا تو کفر کی موت مرا. اب میرا ایک جملہ دوبارہ دوہرا کے مصائب، اور وہ یہ کہ ان میں سے کون سا گناہ ایسا ہے جو ہمارے معاشرے یا کمیونٹی میں نہیں پایا جاتا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہر آدمی کرتا، لیکن پہلے 2 گناہ تو ایسے کہ 80% صاحبان ایمان تو اس میں مبتلا. اور اللہ کا اصول ایک ہے، زہر اگر 50 آدمی کھائے تو 50 کو موت ملے گی. یہ گناہ خالی فضیل کے شاگرد کے ایمان کو ختم نہیں کریں گے. اگر ہم یہ گناہ کر رہے ہیں تو میرا ایمان بھی آخری وقت میں اتنے ہی خطرے میں. تو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے خدا تو نے ہدایت دے دی، اب ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت ہمارا ایمان چلا جائے. تجھ ہی سے دعا کر رہے ہیں، مگر کوشش آپ کو کرنا ہے، دعا اللہ سے کرنا. آخری امام کے آنے سے پہلے بھی ایمان جائے گا، اور آخری وقت آنے کے وقت بھی ایمان جائے گا. یہ تو موت کا پہلا مرحلہ. ابھی موت نہیں آئی، ملک الموت بھی ابھی نہیں آیا اور ایمان گیا. پھر ملک الموت کے آنے کے بعد کیا ہوگا؟ جو لوگ کل آئیں گے ان کو بتاؤں گا. ملک الموت کو میں آج نہیں کل بلا رہا ہوں تاکہ پہلے سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مولانا کیا پڑھیں گے. اور کل چونکہ مولانا فریش ہوں گے اندازہ تو 1 گھنٹے کی مجلس پڑھیں گے. یہ اصول ہوتا. جب تھکا ہوا ہو آدمی، جب بہت زیادہ اس کا ذہن اور دماغ ڈسٹرب ہو تو 90 منٹ کی مجلس ہوتی ہے، وہ بھی کبھی ادھر کبھی ادھر. جب فریش ہو تو 1 گھنٹے کی مجلس. لیکن ان میں سے کوئی وعدہ بھی ایسا نہیں کہ آپ اس کی مدد سے میرے ایمان کو جج کریں. ہو سکتا ہے کل بھی 1.25 گھنٹہ ہو جائے، لیکن میں خیال کروں گا آپ کے ویک ڈے کا اور آپ کی مصروفیات کا. مجلس کا مقصد آپ پہ ظلم کرنا نہیں. لیکن آج یہاں تک بات پہنچی کہ جتنا اپنے آپ کو شراب سے بچانا ہے تاکہ وقت موت ایمان نہ جائے، اتنا اپنے بچوں کو فیس بک سے بچانا تاکہ زندگی میں ان کا ایمان نہ چلا جائے. اور کس طرح سے یہ چیزیں تو بعد میں آتی رہیں، مگر شراب کے حوالے سے کم از کم یہ کہا جا سکتا آخری چیز شراب ہی آئی تھی کہ دنیا کا ہر انسان شراب پی سکتا ہے. کربلا کا ماتم کرنے والا کبھی شراب کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. خود میرے مظلوم آقا سید الساجدین کی حدیث ہے کہ جب ہم کسی مومن کو 2 گناہ کرتے دیکھتے ہیں تو ہمیں یزید کا دربار یاد آ جاتا ہے. نمبر 1، جب ہم کسی کو شراب پیتے دیکھتے ہیں. دربار یزید میں جب میرا مظلوم آقا سجاد لے جایا گیا تھا تو یزید کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا.
اور جب ہم کسی کو گیمبلنگ کے اندر انوالو دیکھتے ہیں، جب دربار یزید میں سید الساجدین کو لے جایا گیا تھا، یزید اس وقت جوئے کے اندر مشغول تھا. اے ہمارے چاہنے والوں، جو حدیث کا آخری جملہ، یہ دو گناہ کبھی نہ کرنا. اگرچہ سجاد دنیا کی ہر بات بھول سکتا، یہ محاورتاً کہہ رہا ہوں ورنہ وہ امام معصوم، مگر کبھی بھی شام کا منظر نہیں بھول سکتا. جیسا ابھی آپ نے انگریزی اسپیچ میں سنا، سجاد نے کربلا 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 نہیں کہا، الشام 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 کا. اور شام کا وہ کتنا مشکل وقت تھا جب پتا چلا کہ محمد کی نواسیاں ایک کونے میں کھڑی کر دی گئی اور ہندا کا پوتا ابو سفیان کا پوتا یزید تخت خلافت پر بے حیائی سے بیٹھا ہوا، ایک طرف جوا کھیل رہا ہے، ایک طرف شراب پی رہا. اور خالی اتنا نہیں، قریب میں ایک چھڑی یا اسٹک رکھی ہوئی ہے. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ چھڑی اٹھاتا اور حسین کا کٹا ہوا سر جو اس کے سامنے تشت میں ہے، اس چھڑی کی مدد سے حسین کے دندان مبارک اور ہونٹوں سے گستاخی کرتا. عزاداروں، آپ میں سے کچھ کے رونے کی آواز میں سن رہا ہوں. آپ خالی مجھ گناہگار کی زبان سے یہ سن کے رو رہے ہیں، مگر زینب اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی. میرا ماں جایا سکینہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی ہے، میرا بابا سید الساجدین اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا. ظالم کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور میرے معصوم بابا کے ہونٹوں اور دانتوں سے گستاخی کی جا رہی. ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ بھی میں نے کتابوں میں پڑھا، اتنی دیر تک زینب کھڑی رہی کہ زینب کے گھٹنے دکھنے لگے. اچھا، پورے مسلمانوں میں پورا دربار بھرا ہوا، چند نان مسلم ایمبیسڈر کو چھوڑ کر سارا دربار مسلمانوں کا ہے. ایک غیرت مند مسلمان ایسا نظر نہ آیا جو کھڑے ہو کر کہتا کہ اے محمد کی نواسی، تم خود بھی ضعیفہ ہو، تمہارے ساتھ چھوٹے بچے ہیں، تم بیٹھ جاؤ، ہم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں. بھائی زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ یزید کے سپاہی اس بات پہ عمل نہ ہونے دیتے، مگر کوئی مسلمان کا جملہ تو ملتا. سارے بے غیرت مسلمان اپنی اپنی کرسیوں پہ آرام سے بیٹھے ہیں. محمد کی نواسی اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے اتنی دیر کھڑی رہی کہ زینب کے گھٹنے دکھنے لگے. چاروں طرف دیکھا، ایک بار کٹے ہوئے سروں کے درمیان عباس کا سر نظر آ گیا. بڑی حسرت کے ساتھ زینب نے کہا، عباس تو نہ رہا تو آج یہ وقت آ گیا کہ تیری بہنیں اس طرح دربار میں لے جا کے کھڑی کی گئی. مگر ایک بات اور سنیے گا، زینب دربار میں کھڑی رہی تو زینب کے پیر دکھنے لگے، زینب کے گھٹنے دکھنے لگے. یہ وہ زینب ہے جس نے شام غریبہ ساری رات لٹے ہوئے گھر کا پہرا دیا اور وہاں پہ زینب کو کوئی احساس تکلیف نہ ہوا. اللہ اللہ، خدا معلوم زینب کو بازار شام سے کس طرح گزارا گیا ہے کہ شام غریبہ ساری رات پہرا دینے والی آج دربار میں پہنچی ہے تو سارے بدن میں درد ہے، بس ٹانگوں میں اتنی طاقت نہیں کہ زینب کھڑی رہ سکے. اور یزید یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں کتنا طاقتور ہوں، اگنور کر رہا ہے جان بوجھ کر. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں محمد کی نواسیوں پہ توجہ دوں. لیکن وہاں بھی پھر ایک بچی تھی جس کی مظلومیت یزید کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے. شراب کے نشے میں چور. کیا دیکھا کہ سامنے قیدیوں میں ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کا ایک ہاتھ چہرے پر ہے اور ایک ہاتھ گلے پر ہے. وہ کبھی کھڑی ہو جاتی ہے اور کبھی بیٹھ جاتی ہے. یزید نے یہ منظر حیرت کے ساتھ دیکھا اور کہا کہ اے بچی، تیرا نام کیا ہے؟
کہا میرا نام فاطمہ ہے لیکن میرا بابا پیار سے مجھے سکینہ کہا کرتا. بس ایک بار سکینہ کا نام سنا. یزید کو بھی پتا ہے کہ سکینہ کون ہے. کہا اچھا تو ہے حسین کی لاڈلی سکینہ, یہ بات بتا کہ تو نے اپنا ایک ہاتھ چہرے پہ کیوں رکھا. کہا یزید میری بہنوں اور پھوپھیوں کے بال اتنے بڑے ہیں کہ بالوں سے چہرہ چھپا لیا. ہائے میرے تو بال بھی اتنے بڑے نہیں ہیں, اس لیے میں ہاتھ سے اپنا چہرہ چھپا رہی. اللہ اللہ, حسین کا ماتم کرنے والیوں, 3.5 سال کی سکینہ جس پر پردہ واجب تو واجب سنت بھی نہیں ہے, مگر اتنا احساس ہے کہ بال نہ صحیح تو چہرے سے ہاتھ چھپا, چہرے کو چھپایا. یزید کہتا ہے اتنا بتا دے, ایک ہاتھ گلے پر کیوں ہے, کبھی کھڑی کیوں ہوتی ہے, کبھی بیٹھتی کیوں ہے. کہا یزید تیرے سپاہیوں نے ایک رسی میں سارے گھرانے کے گلے باندھ دیے ہیں. جب میں کھڑی ہوتی ہوں میرا گلا گھٹنے لگتا ہے, میں بیٹھ جاتی ہوں میرے بھیا سجاد کا گلا گھٹنا لگتا ہے. میرا دل چاہتا ہے میں کہوں آقا علی ذرا جلدی سے آئیے, اس وقت دربار شام کا منظر دیکھیے. کل 20 رمضان کو کوفے میں کلثوم نے دیکھا بابا کو نیند نہیں آ رہی ہے, کروٹیں بدل رہے ہیں. گھبرا کے پوچھا بابا کیا تکلیف زیادہ ہے. کہا مجھے اپنی تکلیف کا خیال نہیں ہے, ابن ملجم کرا رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے اس کی رسیاں سختی سے باندھی گئی ہیں. ارے حسن سے جا کر کہو ابن ملجم کی رسیاں ڈھیلی کرے ورنہ ساری رات تیرے بابا کو نیند نہیں آئے گی. مولا اپنے قاتل ابن ملجم کی رسیاں ڈھیلی کروانے والے ذرا آ کے دربار شام میں دیکھیے, یہ آپ کی پوتی ہے جس کا گلا اس طرح گھٹ رہا ہے, نہ کھڑا ہوا جا رہا ہے نہ بیٹھا جا رہا ہو. یزید نے کہا سکینہ میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھ سے بڑی محبت کرتا. سکینہ نے فخر کے ساتھ کہا کہ یزید اس میں کیا شک ہے. کہا اچھا تو میں تیری محبت کا امتحان لیتا ہوں. یہ کہہ کر دشت آگے کیا جس میں حسین کا کٹا سر تھا اور کہا کہ سکینہ اگر تیرا بابا تجھ سے محبت کرتا ہے میں اس وقت مانوں گا جب حسین تیرے پاس آ جائیں. اتنا سننا ہے. ننھی بچی نے جلے ہوئے کرتے کو پھیلایا, آواز دی بابا آج میری محبت کا امتحان ہو رہا ہے. بابا تیری سکینہ تجھے بلا رہی ہے, ارے سکینہ کے پاس آ جا. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کا کٹا سر تشت میں سے بلند ہوا, ہوا میں تیرتا ہوا چلا, سکینہ کے جلے ہوئے کرتے میں پہنچا. سکینہ نے باپ کے کٹے سر کو دیکھا, ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ دیے. بابا ذرا دیکھ میرے رخسار پہ تماچوں کے نشان, میرے زخمی کان. مگر ایک لمحے کے لیے بچی رک گئی اور کہا بابا ارے تو مجھ سے زیادہ زخمی ہے, ارے تیرا گلا کس نے کاٹا, ارے تیری ریش مبارک خون سے بھری ہوئی, ارے تیرے ہونٹوں پہ چھڑی کے نشان, ارے میرا بابا مجھ سے زیادہ زخمی نظر آ رہا. الا ولعنت اللہ. وقت قبولیت دعا ہے. ایک برادر محترم اکبر بھائی بیمار ہیں, خاص طور پر ان کی شفا یابی کے لیے 5 مرتبہ امن یجیب کی دعا کی التماس کی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. خداوند اس آیت کریمہ کا واسطہ, میرے اس بیمار امام سجاد کا واسطہ جس کے سامنے دربار شام کے یہ سارے مسائل پیش آئے, ہمارے تمام بیماروں کو خصوصاً جن کے لیے التماس سے دعا کی گئی جو آئی سی یو میں ہیں, برادر محترم اکبر بھائی کو شفاء کاملہ عطا فرما. جو لوگ آج کی مجلس میں موجود ہیں ان مومنین اور مومنات کو خداوندہ ان کے گھروں کو, ان کے گھر والوں کو, ان کی روزی کے ذرائع کو, ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما.
خدا بندہ صف ازا پر بیٹھ کر جس نے ذرا سا بھی گریہ کیا اس کے آنسوؤں کا واسطہ اس کی ساری حاجتیں فوراً قبول فرما. ہم سب کو سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین فرزند زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. غیبت امام میں ہمیں اپنی ساری ذمہ داریاں ادا کرنے اور بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. ماتم حسین.